کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. میں نے کہا I wanted to thank you کہ the way you are attracting the youth towards this Islamic psychology انشاءاللہ اللہ and تعالیٰ قبول کرے philosophy جی. کہ انشاءاللہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے جی. ہاں اللہ قبول منظور we کرے. all have to step up ہاں جی. and raise the standard of the game. اب میرا سین یہ ہے, میرا ایک دوست نے مجھے کافی ویڈیو بھیجی اور میں I'm a writer myself. I don't know if you know that or not. I'm a writer. I write books and stuff. تو میری بک آ رہی تھی ایجوکیشن سسٹم پہ. مجھے پہلے اس نے بھیجی آپ کی ایجوکیشن کی ویڈیو. اچھا نائس. پھر اس نے میں ایک اور بک ایک سیریز بنا رہا تھا ویڈیو کی اس پہ اینڈ آف ٹائمز پہ. اس نے پھر مجھے بھیج دیا آپ کے اینڈ آف ٹائمز ویڈیو. میں نے کہا یار یہ بندے بڑے میری طرح کے لائک سبجیکٹس پر بات کر رہے ہیں, پکڑنا پڑے گا. دیٹ بینگ سیڈ, سوال سے شروع کریں. میں بک لکھا تھا بیونڈ پرسپشن کے نام سے لکھ رہا ہوں. وہ ہے کانشیسنیس پہ. پہلے تو بتائیں کانشیسنس پہ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ واٹ از کانشیسنس؟ Okay, that's a good start. بیسکلی نا برین کے اندر نا اب پہلے 2013 سے پہلے نا اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی. 2003 کے بعد سوری جسٹ سائڈ کوئی ٹیکنیکل بندہ سن رہا ہوگا تو کہے گا نہیں وہ 2003 والے اسپیکٹ امیجنگ کو بھی ڈالیں. سو لیٹس جسٹ سیٹسفائی دا ایکیڈیمکس. سو 2003 سے پہلے نا جتنے بھی دنیا میں میڈیکل ڈاکٹر ہوتے تھے نا وہ اپنے آرگن کو, جیسے کارڈیولوجسٹ دل کو دیکھتا تھا اور پھر علاج بتاتا تھا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. نیفرولوجسٹ گردوں کو دیکھتا تھا, پلمنالوجسٹ لنگس کو دیکھتا تھا, گیسٹرونٹولوجسٹ جو ہے وہ میدے کو دیکھتا تھا. مگر جو سائیکائٹرسٹ ہے نا وہ کبھی بھی اس آرگن کو نہیں دیکھتا تھا, بس وہ باتیں کر کے دوائی دے دیتا تھا. یہ 2000 کے بعد سے ناؤ وی ہیو ویری بگ ایڈوانسمنٹ. پہلا قدم لیا, جیسے چاند پہ پہلا قدم تھا نا جو ہماری انٹر گلیکٹک جرنی شروع ہوئی تھی. تو یہ نیورولوجی میں پہلا قدم جو تھا نا وہ بیسکلی اس اسپیکٹ امیجنگ کے تھرو ہوا. سو اب ہمیں اتنا کچھ پتہ چل گیا ہوا ہے دماغ کے بارے میں کہ میں جتنی بھی نیورولوجی پڑھتا ہوں نا, یا کیونکہ ہر پاکستانی کی ٹریننگ ہوتی ہے اقبال, اور میرے تو گھر میں شاعری کا ایک الگ ہی ماحول ہے نا, کیونکہ اساتذہ کے تھرو ٹریننگ لگتے بھی شاعر ہے, شاعر ٹائپ لگتے ہیں آپ. جی تو جی یہ مزاج فطرت سے آشنا ہو جاتا ہے جب ماحول گھر میں ایسا ہو. تو پھر جو اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ تھا اس کے اوپر ہماری نا بچپن سے ایک ریسرچ تھی. تو obviously academic level کے اوپر more on the rational side of things. So consciousness was a word which was spoken a lot under the category on the banner of Khudi in my house. Obviously I was a little child, 10-12-13 سال کا بچہ جو اس طرح کی باتیں سنتا رہا ہے, وہ پھر کچھ اور نقشہ نگاری ہوتی ہے اس کے ذہن میں. جب میں اسٹوڈنٹ لائف سے گزرا, اس کے بعد جب میں نے پراپر جو نیوروبیولوجی نیورو کیمسٹری کو پڑھنا شروع کیا تفصیل سے, تو مجھے کافی چیزوں کا اندازہ ہو گیا کہ انسان کی جو کانشیسنیس ہے نا, کانشیسنیس, تو میں آپ کو بتاؤں گا میں نے خود ہی سے کیوں بات شروع کی ہے. آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ٹیکنیکلی what I believe is کہ اقبال was talking about the subconscious awareness of where you are, at what standard you are and what kind of platforms you chase subconsciously. ہر انسان, میں اور آپ, دنیا میں ہر انسان کانشیس لائف کسی اور طریقے سے گزارتا ہے اور سب کانشیس لائف کسی اور طریقے سے گزارتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے وہی ہیروز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سب کانشیس ہیروز ہوتے ہیں. میں نے جو کپڑے پہنے یہ شرٹ خریدتے وقت جو میرے ذہن میں نقشہ بنا تھا اپنے آپ کا, اگر میرے اس سب کانشیس ہیرو سے وہ میچ نہیں کرتا تھا تو میں شرٹ ہی نہیں خریدتا. میں آپ کو خالی ایک مثال دے رہا ہوں. So we already have that picture of this subconscious ideal, and that ideal has a certain body, certain hair, certain the way of he speaks, or haath kaise hilata hai banda. These micro decisions are taken by the subconscious mind and they are trying to make a Xerox copy. میں انگریزی میں نہیں بولوں نا, انگریزی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے خیال سے انگریزی زیادہ ریلیٹیبل ہوگی. دیکھ لیں, یہ کافی میں
چلے اردو بول رہے میں کوشش کرتا ہوں انگریزی کچھ ایسے الفاظ ہیں جیسے جس کی اردو ہے بھی نہیں جو میں بھی بولنے والا ہوں. تو بہرحال نیورو کیمسٹری میں نا مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نا جو نظام بنایا نا, یہ کوئی بھی کانشیس ہیومن بینگ جو ایک شعور کی سطح پہ آتا ہے وہ کبھی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا. یہ چیز اس کو پکڑ لیتی آ کے کہ تیری سب کانشیس اوقات کیا ہے بیٹا, اصلی میں یہ بتا. اور جو سب کانشیسنیس ہے نا ہماری, جیسے کہ اچانک گولی چلے گی نا اس کمرے میں, تو میری ایک ریفلیکس, میرا بیسل گینگلیا جو ہے نا, جو ریپٹیلین برین ہے میرا, وہ جیسے گرم پتیلے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو انگلی ہٹا لیتے ہیں نا, اس کا کانشیس برین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک سب کانشیس روٹین ہوتی ہے, مگر یہ پرائمل لیول کی ہے. اس کے اوپر ایک اور سسٹم ہے جس کے اندر ہم اپنی اوقات کو سیٹ کرتے ہیں. یہ دنیا میں ہر انسان اور ہر جانور اور ہر انسان کے ساتھ ہے کہ گرم پتیلے کو ہاتھ لگائے گی تو بلی بھی ہاتھ ہٹا لے گی, ہر انسان نہیں کرے گا. مگر ہم سب کانشیسلی جس ایک خاص ہمارا کیمیکل ہے سیروٹونن, ہم سیروٹونرجی کی جس کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں نا, وہ اس کا پتہ جس کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے وہ یا اپنے اوپر شرمندہ ہوتا ہے, عمومی طور پہ شرمندہ ہی ہوتے ہیں ہم کہ میں کن بتوں کی پوجا کر رہا ہوں, مجھے خود تو دیکھنے دو, اپنے مندر میں تو جا کے دیکھیں. سب کہیں جا کے مندر کو پہلے پھر مسجد میں کنورٹ کرتا ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ 1000 سجدے جو تو کر رہا ہے نا, تو اس کے وہ اصل میں اس کا مطلب ہے تو نے کعبے میں بت رکھے ہوئے, ان بتوں کو تو ہٹا, پہلے وہ ایک طرف تو آ کہ تیرا جو سینٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیزائن میں ہے کہ تو کسی دو سینٹر کے گرد گھوم ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا سگنیچر ہر انسان میں رکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کسی ایک ہیرو کے گرد ہی گھومے گا. وہ میں ہیرو اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ایک ریلیٹو پکچر بن جائے قارئین کے ذہن میں, ورنہ کوئی نہ کوئی امیجری ہوتی ہے ہر انسان کی. انسان جب تک اس امیجری کی ہائی ریزولوشن پکچر اپنے سامنے روز بناتا ہے کانشیسلی, معاملات کے دوران, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اسپیشلی ہائی سٹیکس انوائرمنٹ میں جہاں پیسے انوالو ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ نے ایسے کوئی ڈیسیژن لیتے ہو جس کی وجہ سے بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کی لائیولیہڈ کے اوپر, آپ کی میسلو کے ٹرائنگل کے اوپر, یا whatever that you think is very dear to you. اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر سب کانشیسلی ایک مومنٹم بناتے ہیں تو آپ کو پھر یہ بھول جاتا ہے, آپ اپنے سامنے بھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور 99% لوگ اپنے سامنے بھی ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں. اصل میں نہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ آپ کیسے ہیں, نہ آپ کو پتا ہوتا کیسے ہیں. اصل میں انسان کی وہ کانشیسنیس کے اندر وہ جو بت اس نے رکھے ہوئے ہیں, وہ بت اصل میں بتاتے ہیں کہ آپ انسان کی بیسک فیئر سٹیٹمنٹ کیا ہے, فیسینیشن سٹیٹمنٹ کیا ہے. سو جیسے ہی انسان کو اس مندر میں جانے کا موقع ملتا ہے نا, اب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں. ایک بات کروں بیچ میں, جی ضرور. میں نے اسی پہ ویڈیو بنائی تھی کہ وی آل آر وانابیز, میں نے ویڈیو بنائی تھی یوٹیوب پہ, اس میں میں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی. اس میں نے ایک چیز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر رونا نہیں آ رہا ہو ایٹ لیسٹ ایکٹ ٹو, مطلب رونے کی ایکٹنگ کرو, ٹھیک ہے. تو رونے کی ایکٹنگ کیوں, مطلب اللہ نے تھوڑی چھپانا ہے کچھ, اللہ دنیا چھپا لیا, رونے کی ایکٹنگ کیوں؟ تو وہ رونے کی ایکٹنگ اٹ سیلف از یو ٹیمنگ یور سب کانشیس مائنڈ ان اے وے. Well, it's a subconscious mind, na. See, you're right. آپ جس کو کانشیس مائنڈ کہہ رہے ہیں, میں اسی کو اصل میں اپنی سب کانشیس مائنڈ کہہ رہے ہیں. جب علی بن ابی طالب کو خنجر لگا, علی بن ابی طالب کی کانشیس مائنڈ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی, ٹھیک ہے, نماز میں صفین کے بعد مائنڈ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے, یہ یاد رکھیے گا. ورنہ علی بن ابی طالب کی نماز ہی درست نہیں تھی, نعوذ باللہ, ورنہ. مگر علی بن ابی طالب سے بہتر نماز کون پڑھ سکتا دنیا میں. تو جب آپ یہ چلو آپ بول دیں, سوری. خیر میں کہہ رہا تھا, میں یہی چیز سوچ رہا تھا, یہ والی ایگزامپل نماز والی, تو مجھے پہلے حضرت علی کی آئی, پھر میں سوچا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی صحت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئی تھی پیچھے کیا ہو رہا ہے, تو کیا وہ کانشیسنس کا اتنا شدید لیول تھا؟ وہ ایک اور لیول ہے. بہت اچھا سوال ہے. وہ آتے ہیں نبی علیہ السلام تک بعد میں آتے ہیں, ذرا وہ کہانی اور ہے, وہ کہانی اور ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ اور ہو رہا ہے ادھر, ٹھیک ہے. اس طرح وہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بچے پیچھے رو رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نماز شروع کر دی, ٹھیک ہے, بچے پکڑ کے اپنی پوتی پکڑ کے نماز پکڑ کے نماز پڑھے. خیر آپ جی نہیں, نبی علیہ السلام کی تو میٹرکس ہی ہو رہا ہے نا. دس مین اللہم صلی محمد واز آن اے ٹوٹلی ڈفرنٹ, he was in a different universe altogether. Indeed. کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, سیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نا ایک دفعہ
دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے اپنی ٹانگیں جو ہے نا وہ سیدھی کی, اس طرح ہم تھک جاتے ہیں. تو اتنے میں جبرائیل امین نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تنہائی میں بھی نا اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام نے اپنی ٹانگیں واپس پہ فولڈ کر لی کہ he was in a totally different universe. وہ ایک ایسا ایک ستارہ ہے اللہم صلی علی محمد کے, وہ ہم نا ذرا ہیومن کانشیسنیس کے اوپر ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بشری تقاضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. یا نہیں, نبی علیہ السلام بھی بشری تقاضے پورے کر رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ نبی کے لیے نا جس پیڈسٹل کے اوپر ہونا ضروری ہے, وہ جو دیکھیں میرے اوپر قیامت تک کے آخری تمام تر بندوں کی ذمہ داری آ جائے, تمام تر بندے. میں تو اپنے پوتوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سک رہا ہوں نا, اپنی جو پوتے میرے موسٹ پروبیبل نظر بھی آ رہے ہیں مجھے کہ ہاں یار یہ تو ایک کیلکولیٹیبل انڈیکس ہے. قیامت تک کے تمام تر ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین میٹرکس کے اوپر انسانوں نے آپس میں معاملات کرنے, اور ان تمام معاملات کے اوپر کیا کیا چیزیں ریئلسٹکلی ٹینجیبلز ڈیفائن ہوں گی. نبی علیہ السلام اس کے اوپر اس میٹرکس پہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں. یہ عام بچہ یا مولوی مسجد کا جمعے میں خطیب ہے, اس بیچارے کو کیا پتا کس میٹرکس میں حدیث کو ری ٹرانسلیٹ کرنا. میں نا اسی میں بات کرتا ہوں. میں مجھے ایک دفعہ پوچھا, میں دیکھتا پتا ہے تمہیں, میں نے اس سے بات کی, میں نے رسول اللہ کو سمجھا نا, ایک بات سمجھو. ویسے ایگزامپل تھی, میں کہا تم رومی پڑھتے ہو, تم اقبال پڑھتے ہو, تم سمجھ نہیں آتی. تم رسول اللہ کی حدیث سمجھتے ہو, تم سمجھ آ جاتی ہے. بچہ پڑھتا ہے اس کو حدیث سمجھ آتی ہے, رومی سمجھ آتا ہے, اقبال سمجھ آتا. میں کہا وہ یہ چیز ہی. اور جوامع القلمی کہتے ہیں اس کو, جوامع القلمی. یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. نبی علیہ السلام جب حدیث ارشاد فرماتے ہیں نا, تو وہ انٹلیکچوئل جو ایرے ہے نا تمام تر انسانوں کی, لویسٹ کیٹیگری سے ہائیسٹ کیٹیگری, تمام ایرے یونیورسل امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آتے ہیں علی بن ابی طالب پہ. جب علی بن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں, اور علی بن ابی طالب جب نماز پڑھ رہے ہیں, تو ایک کامن سینس کا تقاضا ہے. شریعت کے تمام تر ریفرنسز جس کو آتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کانشیسلی دیکھ نہیں سکتا, مگر اللہ تعالیٰ کو وہ کانشیسلی اپنے اندر یہ امیجن کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ حضرت علی بن ابی طالب کی نماز کا بیس میٹرکس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کانشیسلی یہ فیل نہیں کر سکتے کہ پیچھے سے کس نے خنجر مارا ہے تو ہوا کیا ہے. یہ ایک سب کانشیس ٹوٹلی ڈفرنٹ پارٹ آف دا برین ہے جو کہ ایکٹیو ہے, کہ جب آپ کو نماز کے دوران فار ایگزامپل کوئی چونٹی پیر میں آ کے نس پہ کاٹ لیتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, علی بن ابی طالب کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے نا, تو ان کا جسم جو ہے نا وہ نرم ہو جاتا تھا. He was he was a different man when he was praying. بہرحال ابھی اس طرف نہیں جاتے, let's just keep it relevant. جب ان کو خنجر لگائے تو ان کی سب کانشیس مائنڈ نے کانشیس مائنڈ کے تھرو جو جملہ ارشاد فرمایا نا ان سے, کہ فزت برب کعبہ, کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں نے یہ علی بن ابی طالب کے ساتھ نہیں ہوا, بڑے بڑے نام ہیں صحابہ میں جن کی روٹین اس طرح کی بن چکی تھی, مگر علی بن ابی طالب سے اوپر کس کا نام لوں نا میں صحابی میں. سو میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ کانشیسنیس جس کو ہم سمجھتے ہیں نا, وہ کانشیسنیس وہ ہے کہ میرے ابا جی کا ایک شعر ہے کہ آنکھوں کو سامنے کے علاقے دیے گئے. وہ غزل یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو فکر زیاں دے دیا گیا, کچھ ہم کہ جن کو سارا جہاں دے دیا گیا. آنکھوں کو سامنے کے علاقے دیے گئے, دل کو چھپا ہوا بھی جہاں دے دیا گیا. اب کانشیسنیس جو ہے نا وہ آپ کی سامنے کی تمام تر 3 ڈائمینشنل میٹرکس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. سب کانشیسنیس کسی اور میٹرکس کے اندر آپ کے اوپر سرگراں ہوتی ہے. جب خنجر لگے گا علی بن ابی طالب کو, اور ان کے منہ سے یہ جو کلمہ نکلے گا نا, وہ کلمہ اس میٹرکس کے اندر فٹ ہوتا ہوگا کہ جو آپٹیمم پرپز اچیو کرنے کے لیے ایک بندہ لائف گزار رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اٹ نیچرلی ٹیلز اس, کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں میں کسی کو. نماز کے دوران آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک آپ اللہ ہی کی قسم اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ میں تو کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے, کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ایک انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی سب کانشیس روٹین اتنی پیک پہ ہو کہ جب وہ کسی ایسے تکلیف دہ اور فیٹل بلو کو محسوس کرے تو اس کو انجوائمنٹ ہو رادر دین وہ اچانک درد سے چیخ مارے کہ
یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. دھیان میں رکھیے گا اس بات کو, میں جان کے ایسے نام لے رہا ہوں علی بن ابی طالب یا اور صحابہ کے, تاکہ جس بندے نے اقبال کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے نا, وہ خود ہی کے کانسیپٹ سے اس طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. میں جانتا ہوں کافی لوگوں کو, وہ خود ہی کو اس کانشیسنیس کے اندر فٹ کرتے ہیں. مگر کی آواز نہیں آ رہی, ایک سیکنڈ, مجھے آپ کی مجھے آواز تھوڑی اچھے چلے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ مجھے آپ کی آواز مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز, مجھے آ رہی ہے. اب آ رہی ہے, چلیں کنٹینیو کریں سر. ہاں کنٹینیو کریں, مجھے آ گئی. کمنگ ٹو دا ون لائن اسٹیٹمنٹ, تاکہ جو سننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ جو بیسکلی کانشیسنیس ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے اپنے اس امیجری کو تھرڈ پرسن کے تھرو دیکھ رہے ہونا, اور ہر بار دیکھنا کہ آپ اصل میں کیسے ہیں. میں نے نا کراچی میں نا میرا انٹرویو چل رہا تھا, تو بڑی اچھی پوزیشن تھی, 12 لاکھ روپے مہینے کی نوکری تھی, ڈائریکٹر کسٹمر کیئر کی. آصر ہی واز دا وی پی ایچ آر, میرا انٹرویو لے رہے تھے. انٹرویو کے دوران نا انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم بڑے آف لگ رہے ہو, انٹرویو چل رہا ہے. میں سر پتا کیا, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں انٹرویو میں سلیکٹ ہوں. میں کراچی گیا ہوا تھا, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. ہی سیڈ کیوں نہیں, کیا ہوا تم, یو ڈنٹ لائک دا پلیس. کراچی الیکٹرک از اے ویری لگزوریس گلیمرس بلڈنگ اینڈ ایوریتھنگ. میں سر نہیں سر وہ مسئلہ نہیں ہے. میں نے نا انٹرویو سے پہلے نا آپ کے چیف کمرشل آفیسر کے ساتھ میرا انٹرویو تھا, تو جب سی ای او کے کمرے میں آئے نا, تو جس طریقے سے چیف کمرشل آفیسر نے ان کو گریٹ کیا اور جس طریقے سے بات چیت کر رہے تھے, اور یقیناً آپ بھی ایسے ہی کریں گے, یقیناً میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں اپنے باس سے بات. میرے اندر نا ایک تعفن کی فضا پیدا ہو گئی ہے کہ اگر میرے دوست, میری بیوی بچے, وہ مجھے اس طریقے سے دیکھیں گے جس طریقے سے میں اپنے باس کے سامنے ہوتا ہوں, تو کبھی ساری عمر میں عزت نہیں کریں گے کہ تو ہمارے آگے تو بڑا ہیرو بنتا ہے اور اپنے باس میں تو اتنی تابعداری دکھاتا ہے. You are the big CEO of the house and you're just a tiny servant of the. I mean, it's not about obedience and disobedience. Now, کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ باس کو obedience یا respect دینا وہ غلط کام ہے. No. سمجھ گیا. پروفائل چینج ہوتی ہے نا آپ کی اپنے باس کے سامنے. اس دن میں نے نہ صرف کراچی الیکٹرک میں نہ کی, اس دن جا کے میں نے اپنی زون کی لگی لگائی نوکری میں بھی ریزائن کر دیا. کہ آئرونیکلی وہ آصر صاحب جو تھے کراچی الیکٹرک کے وی پی ایچ آر, انہوں نے بھی اس دن اپنی نوکری سے ریزائن کر کال کی کہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا. میں نے آپ کے ساتھ نہیں کیا, خدا کی قسم میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. somehow وہ دن ہی ایسا ہے کہ جس میں نا مجھے اپنا آپ باہر سے نظر آ رہا ہے, اور ظاہر ہے میں نے تو کسی باس کو وہاں پہ یس سر نہیں کرنا تھا. مجھے اپنا پاسٹ, اپنا ڈیلی روٹین, اپنی سب کانشیس روٹین نظر آ رہی تھی. اور تو میرا ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں ہم, نہیں اس کو ضمیر نہیں نہ کہہ سکتے. بہت خوبصورت سوال ہے. یہیں پہ آ کے نا آپ نے یہ ڈسٹنکشن کرنی ہے کہ ضمیر جو ہے نا, ضمیر از اے جائروسکوپ آف دا بیئر لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کے اوپر آپ نے فیصلہ کرواتا ہے. ضمیر کہتا ہے کہ اس سے نہیں آنا, اور خود ہی کہتی ہے یہ خود ہی از دا پیک آف دیٹ. کانشیسنیس از دا پیک. ضمیر از دا بیس میرٹ کہ یا زنا نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, غلط. یہ بات تو بہت آگے کی ہو رہی ہے. آپ آسمان کی بلندیوں میں اڑ رہے ہیں اس وقت کہ نہیں یار مجھے اپنا آپ اس طریقے کا نہیں پسند. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کی مثال دیتا ہوں. جنہوں نے سیرہ پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنایا ہوا تھا, ابو بکر صدیق جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے نا لیجسلیشن لکھا اور پھر بتایا کہ بھئی یہ ہائرارکی ہے, اس طریقے سے رپورٹنگ سٹرکچر ہوگا. تو حضرت معاذ بن جبل کو یمن سے بلوایا اور حضرت معاذ بن جبل سے انہوں نے کہا کہ آئندہ سے آپ نے یمن کی رپورٹ مجھے دینی ہے, whatever فریکوینسی انہوں نے بتائی. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ میں نے آپ کو کیوں رپورٹ دینی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیونکہ میرا ذمہ ہے وہ. نہیں شاید مگر میں تو صرف اللہ کو رپورٹ کرتا ہوں. تو اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں اللہ کو رپورٹ نہیں کرتا تو پھر تو مسئلہ ہے میرے اور آپ کے بیچ میں. دونوں بہت کلوز فرینڈ ہیں, کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی مسئلہ نہیں تھا آپس میں. اور مجھے تیرا بھی سوال ہوگا, مجھ سے میرا بھی سوال ہوگا, تو بات ٹھیک کر رہا ہے, تیرے تقویٰ کے اوپر ہی تجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ دی ہے, مگر تیرا بھی سوال میرے سے ہوگا, تو اس لیے یو ہیو ٹو رپورٹ ٹو می. معاذ بن جبل نے کہا نو آئی ایم سوری, میں اللہ کے علاوہ کسی کو رپورٹ نہیں کرتا. اور معاذ بن جبل ریزائن فرام دا گورنرشپ اینڈ وینٹ ٹو سیریا. نا دو اسکول آف تھاٹ ہے علماء کے جو اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, مگر آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ کیا بحث کرتے ہیں. ہمیں معاذ بن جبل کے اندر کا وہ سب کانشیس نقشہ نظر آتا ہے اس سے
ٹھیک ہے. اور وہ اب کوئی سننے والا نا، یہ ریکارڈنگ جب اپلوڈ ہوگی تو کوئی یہ نہ سوچ لے کہ سر یہ اس میں تو بڑے مسائل نکل سکتے ہیں. یہ بات اصل میں نا خود ہی کے چیپٹر میں ہی رکھیں آپ. بس کہ کانشیسنیس کے اندر جب آپ اپنے آپ کو باہر سے دیکھتے ہیں نا، تو آپ ایز اے کیمرہ مین نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اپنے تمام طور ان بتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری کن بتوں کے گرد طواف کرنے کی جو روٹین ہے نا وہ نظر آ جائے. وہ ضمیر نہیں دکھائے گا آپ کو، وہ آپ کو سٹینڈرڈ دکھائیں گے. سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، میرٹ سب سے نچلا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود ہی سب سے اوپر والا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. سو جب آپ کے سٹینڈرڈز نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے تو آپ کو بڑے بڑے مورل لوگ ملیں گے، بڑے مورل لوگ ہوں گے، مگر ان کے تھنکنگ پیٹرنز اور سٹینڈرڈ نیچے کے ہوں گے. اور ان پہ کوئی شک نہیں، نعوذ اللہ تعالیٰ ان کے اور درجات بلند کرے، بڑے بڑے لوگ جنتی ہیں. مگر یہ بات کانشیسنیس میں جب آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ اگر اللہ پہ ہی رہنا تو اللہ تو پھر کتے کو پانی پلا کے بھی جنت میں ڈال دے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیس میرٹ کے اوپر رہنے کے لیے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو کیا پیک، کیا اوج دیکھے گا تو اس سوچ کی، وہ دکھا مجھے دنیا میں. وہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو 100 سال 200 سال میں ایک ایسا ملتا ہے آپ کو کہ جو ان سٹینڈرڈز کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے کہ اسٹرگل بھی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو پتا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف اپنے آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے. ایسے آنسو بہاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ کس بات پہ رو رہا ہے، مگر وہ ہمیں بتا ہی نہیں سکتا. کیسے بتایا؟ ہمیں ان سٹینڈرڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا جن کی وجہ سے وہ بیچارہ ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ سٹینڈرڈ نہیں اچیو ہو رہا. سو دس از وائی وین آئی سی مسلم اسکالرز دے ٹاک اباؤٹ کہ وہ تو پہلے کرامتوں کے اوپر وہ معجزے ہو گئے، کرامتیں ہو گئیں، یہ لوگ کتنے 2 نمبر جھوٹے ہیں. یا پھر کوئی کہے یار تصوف میں یہ چیزیں مل گئیں مجھے. اور میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ایک لینئر ڈائیگرام کیوں ڈرا کرتے ہیں؟ دیر از سچ اے ملٹی ڈائمینشنل ڈائیگرام جس کے تھرو آپ کو ان بتوں کو پوجا کرتے ہوئے ایسے ایسے حاجی بھی ملیں گے، ایسے ایسے اپیرنٹ متقی بھی ملیں گے، مگر وہ کسی نہ کسی مندر میں کسی بت کے گرد ان کا کھوٹا بندھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. اور اپیرنٹلی ایسے ایسے بندے بھی ملیں گے کہ جو اس طریقے سے اعمال ان کے نہیں ہیں کہ جس طریقے سے آپ سوچیں کہ یار یہ بندہ چلتا پھرتا مومن ہے، مگر وہ کن سٹینڈرڈز کو دیکھنے کے لیے اچھل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں ایک اور ابا جی کا شعر یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ چاہوں تو اے خدا تیری آنکھیں نہ گن سکوں، چاہوں تو اے خدا آنکھیں نہ گن سکوں، پھر بھی اچھل کے خود کو دکھانا پڑا مجھے. مجھے اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے مجھے اوپر آنا ہی پڑے گا اپنی سٹینڈرڈ سے کہ اس طرح تو کام نہیں ہوگا کہ you cannot be part of the crowd and still be a Muslim, still be a Mu'min, still be a man who uses the word khudi casually یا stuff like that جو کہ کسی کے علم کی بنا سے ہو. It's not just about ilm, it's not about taqwa, it's not about actually taqwa is the best word for it. Taqwa is the closest word جو مجھے نظر آتا ہے ابھی تک. مجھے عربی کا عربی میں جو تقوی ہے، اردو والے نہیں، جو اردو والا تقوی لیتے ہیں نا پاکستانی، وہ تقوی نہیں. جو عربی کی جو اتقوا اللہ، جب اللہ بولتے ہیں نا اتقوا اللہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ سے گھبرا جاؤ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اللہ کے اس نور، جس نور پہ تمہیں اللہ نے بنایا تھا، جس نور سے، اس کا حق ادا کر دو. یہ ہم نا خاک کا روز حق ادا کرتے ہیں، خاک کا اتنا حق ادا کرتے ہیں خاک کا کہ خاک بھی کہتی ہے بس کر جائے. اس کا کہ جسم ہے نا، اس کا اتنا حق ادا کرتے ہیں، اور جس نور سے بنے اس کا 1% حق نہیں ادا کرتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نور کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور نور ہمیشہ اوپر دیکھتا ہے، یاد رکھیے گا، خاک ہمیشہ نیچے دیکھتی ہے. صحیح ہو گیا. مجھے نا ویسے ایک بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی کروں نہ کروں، چلو کر دیتا ہوں. میں گیا حج پہ، تو بڑی چیزیں میں اس سے پائی، تھوڑی کیا کہتے ہیں ڈیپ پرسپیکٹو میں یہ تھا اسٹلنس. خیر وہ بعد میں بات کریں گے. تو میں حج پہ گیا، میں دیکھا لوگ رو رہے ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی رو کے دعائیں کر رہا ہے. میں نے کہا یار، میں سب کو دیکھا، میں نے کہا یار تو کدھر کا رہ گیا؟ تیرے میں تو اتنے ہے ہی نہیں کہ تو اسٹینڈ کیسے ہوگا اتنے بڑے مجمع میں، تو اسٹینڈ آؤٹ کیسے ہوگا، اسٹینڈ کیسے ہوگا. تو میں دیکھا، میں بڑا وہ ہو گیا، مایوس ہی ہو گیا. میں سمجھا کیا طواف کروں تو سارے کر رہے ہیں، رونا مجھے آتا نہیں ہے، نفل میں کتنے پڑھوں، اس سے میرے سے بہتر ہی پڑھے ہوں گے. میں سر سوچ رہا
تو میں نے کہا ایک چور والا نکل سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو جب اچھا کر رہا ہے اس کا تو وہ بن جا، محبوب بن جا. تو ڈائریکٹ اللہ کے محبوب کا محبوب بن جائے گا. تو وہ مطلب پھر نا میں نے تھوڑی فلاحی خدمات کو ذرا نا وہ کیا بات ہے. دیکھیں کیسے انسان کس طریقے سے اپنی تاریں کنیکٹ کرتا ہے کہ سرکٹ پورا ہو جائے میرا. میں نا میرے استاد ہیں وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ عمرے پہ تھے ایکچولی. کہتے کہ وہ سارا کچھ انہیں سے سیکھا تھا. دونوں عرب ہیں، حالانکہ دونوں عرب ہیں، مگر مسجد نبی میں جب گئے تو کہتے میرے استاد پیچھے والے ستون کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، سامنے ہی نہیں آ رہے تھے، صف میں ہی نہیں آ رہے. تو میں نے کہا کدھر گئے؟ ڈھونڈتا پتہ چلا ستون کے پیچھے چھپے ہوئے. تو میں نے کہا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے تو سامنا نہیں ہو رہا. مطلب ان کو اپنا اندر والا حصہ نظر آ رہا ہے، کہتے مجھ سے نہیں سامنا ہوا. تو میں بھی یہ سوچتا ہوں، کہتا ہوں حشر کے دن کیا وہ حدیث ہے نا رسول اللہ کی، حدیث رسول اللہ کی کہ آخرت جب آخری وقت میں رسول نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی بہن بڑے یاد آئیں گے. انہوں نے پوچھا وغیرہ نے کیا مطلب رسول اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا تم میرے صحابی ہو، میں اپنے بھائی بہنوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی بہنوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کون؟ کہ تمہارے بعد جو ایمان لائیں گے. انہوں نے پوچھا ملیں گے آپ مجھ سے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ملوں گا حشر کے دن. جس جذبے سے رسول نے کہا ملوں گا اسی سے میں سوچتا ہوں پریشانی سے میں کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا. خیر تو ایک چھپ ہی رہے ہوں گے. صحیح اور بات. سوال لکھا، جی ایک اور سوال لکھا ہوا تھا میں نے. خیر وہ یہی تھا کہ سوال پڑھ رہا ہوں میں. خیر وہ یہی تھا کہ یوتھ اور ریلیجیس اسکالرس کہہ لیں ان کا آپس میں اتنا ڈفرینس کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ارے بڑا ہی وہ بڑا عالمی ہے، بہت ہی بڑا عالمی ہے. بات پتہ کیا ہے، مجھے نا فرقوں کی دیواروں سے فرق نہیں پڑتا. بنتی ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں اس کے. فرقے کی دیوار ہے، ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ انہوں نے نا مسلمانوں کے اور اللہ کے بیچ میں دیوار بنا دی ہے. مجھے بس اس بات پہ ہے کہ لوگوں کو اللہ ہی نہیں نظر آ رہا، ان کو ایکسپلین ہی نہیں کرنا آتا کہ اللہ کدھر ہے. بالکل صحیح بات ہے. مجھے صرف یہ ایک تکلیف ہے، آج کل کی جتنے بھی اسکالرز ہیں نا وہ راستہ ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا رہے ہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک خاص ایک لیول اچیو کروا بھی رہے ہیں نا اگر، تو وہ یہ نہیں ایکسپلین کر کے بتا رہے کہ مطلب آپ یہ بتائیں کہ ایک کمپنی میں آپ آتے ہیں، ایک ملک میں آپ جاتے ہیں، اس ملک کے بادشاہ کے بارے میں آپ بتاتے ہی نہیں ہیں کچھ، اور باقی کی پالیسیاں پوری کروا رہے ہوتے ہیں. آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں، اس جگہ پہ آنے کا مقصد نہیں بتاتے اور معاملات ٹھیک کروا رہے ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ چھپایا ہم سے. مجھے صرف اس بات پہ ہے، مجھے وہ لیفٹ ونگ لبرل سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ وہ کلیم کرتے ہیں نہ وہ چاہتے ہیں. مجھے صرف اور صرف اسکالرشپ سے یہ شکایت ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کے آگے پردے ڈالے ہیں. ہمارا بچہ جب اللہ ظاہر ہے کہ اللہ نہیں نظر آئے گا تو پھر اسی طرح کے کام نظر آئیں گے جو کہ ہو رہے ہیں آج کل. تو فرقے کے مسئلہ نہیں تھا مجھے شیعہ ہونا یا سنی ہونا کسی کا کوئی مجھے تنگ نہیں کرتا. مجھے یہ تنگ کرتا ہے کہ تم لوگ اللہ کو ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے. تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم کتنے پارٹ ہو اسلام کے، تم کتنے پارٹ ہو یونیورس کے، کتنے پرسنٹ تم ہو. تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہارا سرکٹ جو ہے نا وہ بجلی لیتا کیسے ہے. اور یہی اصلی کہانی یہ ہے جس کی وجہ سے نا میں ان ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک خاص ریڈیو چینل ہے، اس کے اوپر بڑے کام کی چیزیں چل رہی ہیں، مگر وہ چینل میرے دماغ میں ٹیون ہی نہیں ہوتا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ آپ دیکھیں ان کی جو ڈائلیکٹیکل لیکسیکل گرامر کہتے ہیں، ان کی جو اسپیچ ہے نا علماء کرام کی، وہ انہیریٹڈ، اس کو سائیکالوجی میں فریمنگ کہتے ہیں. سوری، یہ فریم، جس فریم کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے نا اس وقت، ہمارے مولوی صاحب جتنے بھی ہیں، آپ نام لیں جتنے بھی ہیں، وہ تمام مولوی صاحب اس فریم میں بات کر رہے ہیں نا، وہ فریم کچھ اور ہے، اور جس فریم کے اندر یوتھ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ فریم ہی کچھ اور ہے، وہ سائیکالوجی اور ہے. تو 2 یا 3 منٹ سے اوپر ایک ریلیجیس اسکالر جسے کہتے ہیں نا اٹینشن سیک ہی نہیں کر سکتا اس یوتھ کی. ٹام کروز اور شاہ رخ خان لے لیتے ہیں، لانا تو ہمارے اوپر.
کہ ہم وہی ٹیکنیک نہیں لگا سکتے کہ جس کے اوپر سمپل ٹیکنیک کے اوپر فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں, بلینز کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں فلمیں, مگر جو اصلی چیز ہے جس میں ریئل فیسینیشن ہے وہ 2 منٹ سے اوپر کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو گرامر ہے نا, گرامر ٹیکنیک کیا ہے سر, بیسک سائیکالوجی جو انسان کی ہے نا, بیسک سائیکالوجی وہ بہت آسان سی ہے, اور اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں. ماں باپ کی بھی ٹریننگ میں یہی ڈالتا ہوں کہ سب سے پہلے نا بچے کے سامنے ایک ایسا ہیروئزم کریٹ کیا جائے, اور وہ باتوں سے سٹوریز سے کریٹ ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح کی ہے. میں چونکہ میرا خود بھی ایک یوٹیوب چینل بکس وغیرہ لکھ رہا ہوں, تھوڑی بہت میری اپنی بھی آڈینس ہے, تو میرا جو ہے نا سارا فوکس وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت پیدا ہو دلوں میں. لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا, وہ تو ذریعہ بات ہے, نام علی محمد شفیق سارے ہیں ہمارے, محبت ہی نہیں ہے. محبت کی زبردستی نہیں کی جاتی پنچ کے آپ گلٹی فیل کراؤ لے کو, تمہیں محبت نہیں ہے. محبت دل سے آتی ہے. جس طرح کارٹون بنے لیکچر دے کے تو آ ہی نہیں سکتی. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. اصل میں نا محبت اور آنر کو نا سیپریٹ کر لی. آنر بہت کرواتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی, مولوی صاحب بھی. آنر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر آنر اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کی سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ ان کو آنر نہیں دیتے, ٹھیک ہے. آپ کامن سینس کی بات ہے کہ میں اپنے بچوں کو آنر کیوں دوں گا, کیا کیا انہوں نے ایسا, کیا کچھ کریں گے تو آنر بھی دے دوں گا, مگر بغیر کچھ کیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. ابھی بالکل اسی طریقے سے محبت کا جو برین سینٹر ہے نا وہ کچھ اور ہے, وہ کیمیکلی کچھ اور ہے, اور آنر کا کیمیکلی کچھ اور ہے. ہم نبی علیہ السلام سے جب تک ان کے ہیروئزم کے اندر وہ پوری کی پوری سٹوری لائن کے اندر سیکریفائس کا ایلیمنٹ ویزیبل کر کے نہیں بتائیں گے نا کہ کس طریقے سے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ اسی ڈیولپمنٹ, تب تک وہ بچہ کیوں پیار کرے گا. میرے کہنے سے آپ مجھ سے تو نہیں پیار کریں گے, میرے کہنے سے آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کسی سے کہہ دے آپ میرے سے پیار کر, وہ پیار کرنا شروع کر دے گا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں آنر تک کروا سکتا ہوں خالی سٹوری ٹیلنگ سے, مگر جب تک وہ پراپر بائی ڈیزائن اسٹرکچر طریقے سے وہ تمام تر معاملات نبی علیہ السلام کے بچوں کو ایک اسٹرکچر طریقے سے نہیں سنائے جائیں گے, تب تک ان بچوں کے سامنے وہ ایک ایمبڈیمنٹ آف لو کریٹ ہی نہیں ہو سکتا, ان کا کیمیکل ٹریگر نہیں ہو سکتا. یہ بڑا المیہ ہے. صحابہ اور ہم میں زمین آسمان کا فرق کیوں سب سے پہلے کہاں سے پڑھنا شروع ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, آپ کو پتہ چلے سائیکالوجی کیسے ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کے نا بھتیجے تھے, ان سے وہ بات چیت کر رہے تھے, تو حذیفہ بن یمان کی بھتیجے نے ان سے کہا کہ چاچا جی آپ لوگ رہ گئے ہیں, اگر ہمارے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام ہوتے نا تو زمین پہ قدم نہ رکھنے دیتا میں ان کو. آپ لوگوں نے تو ایک عام سی لائف گزاری ہے ان کے ساتھ. یہ آنر کی بات نہیں ہو رہی ہے, محبت کی بات یاد رکھیے گا. اور حضرت حذیفہ نے پھر جو جواب دیا ہے نا, اب وہ آپ کی ویڈیو 2 گھنٹے کی ہو جائے گی, وہ بہت لمبی حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان نے پھر بتایا کہ بیٹا تجھے بتاتا ہوں محبت کیسے کرتے تھے نبی علیہ السلام سے. اور پھر انہوں نے واقعات سنائے کہ محبت ہوتی کیا ہے, کرنی کیسے پڑتی, اور وہ سارے کے سارے واقعات خدا کی قسم سیکریفائس کے تھے کہ میں اپنی جان قربان کیسے کروں گا, کتنا 1 سیکنڈ لگے گا. جس بندے کو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے نا خواب میں, اور اس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا ہے, خالی خواب میں زیارت کی بات بتا رہا ہوں, جتنے بھی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے جنہوں نے مجھے بتایا, اور میں نے کہا کہ بھیا سب سے پہلی فیلنگ کیا آتی ہے, تو میں آپ کو 10-12 بندوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں, کافی بندوں کی بات بتا رہا ہوں. سب سے پہلی فیلنگ جو انہوں نے بتائی نا مجھے, وہ یہ کہ جیسے ہی ہم نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو پہلی فیلنگ دل سے نکلتی ہے کہ اتنا آسان ہے اپنے بچے تک قربان کر دینا اس کو. ایسی شخصیت 1 سیکنڈ میں سکینہ آ رہا تھا کہ سب کچھ رسول اللہ. یہ نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے پہلے سیکنڈ میں یہ ایلیمنٹ آتا ہے. جس نے بھی زیارت کیا پوچھ لینا اس سے, میں نے پوچھا ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو رازدار رسول ہے نا, کلوزسٹ کمپینین میں سے حضرت حذیفہ بن یمان ہے. سو انہوں نے پھر نا اپنے بھتیجے کو نا پھر داستان سنائی کہ بیٹا محبت کسے کہتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ فکر نہ کرے, ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور پھر انہوں نے وہ سیکریفائس کی داستانیں سنائی کہ جو صحابی کس طریقے سے, میں وہ کیسے بتاؤں کہ نبی علیہ السلام غزوہ احد میں کھڑے ہوئے ہیں اور صحابی ایسے چھلانگے مارے نبی علیہ السلام کے اوپر کیونکہ تیر ہوا میں سے گزر رہے ہیں, اور سامنے ایسے نہیں کہ کمر کر رہے ہیں, ایک دوسرا بندہ بازی لے رہا ہے کب لگے گی.
اور اگر قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ جا کے لگی نا. اور اتنی تسکین بتاتے ہیں وہ, اتنی تسکین کہ میں وہ چنا آدمی تھا جس کو تیر لگے نبی علیہ السلام کو بچاتے ہوئے. rather than going into pain, this man goes into the victory. کہ یہ کام ہو گیا میری لائف کا, اللہ تعالیٰ کے ہاں میں چن لیا گیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے آگے آگے تیر جو ہے نا آنکھ پہ لگا. نبی علیہ السلام نے خیر وہ آنکھ اٹھائی اور واپس لگا دی اور ٹھیک بھی ہو گئے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ والی آنکھ میری ساری عمر زیادہ دیکھتی رہی, زیادہ اچھی آئی سائٹ اس کی تھی جو نبی علیہ السلام نے واپس ڈالی تھی. بہرحال دا پوائنٹ از کس طریقے سے صحابی نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ صرف اس لیے بیکاز حضرت حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا یہ کلچر ہے کہ بچے کو ٹریننگ میں مغازی سکھائے جاتے ہیں. کوئی عرب کا بچہ نہیں ایسا جو پیدا ہوا اس کو مغازی نہ سکھائے گئے. مغازی ہوتے ہیں غزووں کی داستانیں, ٹھیک ہے. سو نبی علیہ السلام کی جو ملٹری کیا ہوتے ہیں مجھے غزوے کی جمع غزوہ کیونکہ بیٹل اس طریقے سے سیکریفائس کرنی پڑتی ہے نا. میں آپ کو کیسے بتاؤں, میں ایک لیکچر سن رہا تھا, عربین اسٹوڈنٹس تھے سارے, مصری تھے, جورڈینینس تھے, اور دیکھیں کلچر میں فرق کیا ہوتا ہے ہمارے اور عرب کے کلچر میں فرق. تو عربی مصری ٹیچر ہمیں غزوہ حنین سنا رہے تھے ٹورانٹو کے اندر, اور غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کو نا کیونکہ آنسلاٹ ہوا تھا, کفار کا دونوں طرف سے ایمبوش ہوئے تھے مسلمان, ہم 10,000 بندے تھے مگر ایمبوش ہو گئے تو ایک دم کلسٹر میں ٹوٹ گئی, سارے صحابہ کی ٹیمز کلسٹر میں ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام بالکل اکیلے رہ گئے. نبی علیہ السلام آگے چلے گئے تھے, وہ آگے چل رہے ہیں. اور سوچے ذرا نبی علیہ السلام ارشاد کیا فرما رہے ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ کے نبی اس وقت وار کرائی جو تھی نا وہ کوئی اور تھی, حنین کی وار کرائی کچھ اور. وار کرائی ہوتی ہے وہ نعرہ جو کہ ہر صحابی ہر وار کے اندر نبی علیہ السلام مختص کرتے تھے. نبی علیہ السلام اس وقت اپنی وار کرائی کے ساتھ آگے چل رہے تھے کہ یہ میں کیسے, دیکھیں اس کو کہتے ہیں خودی کی, وہ تھی میں محمد خودی کی پیک چیک کریں ذرا کہ نبی علیہ السلام وہ وار کرائی کر رہے ہیں کہ میں کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں ہوں جو مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی وار کرائی کیا تھی, بار بار وہ پڑھ رہے ہیں کہ انا نبی لا کذب ابن عبد المطلب. یہ بار بار ارشاد فرمائی جا رہے ہیں اور آگے جائی جا رہے ہیں محمد یہ انا نبی لا کذب کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں. انا نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. یہ کہتے کہتے وہ آگے جا رہے ہیں اور پوری فورس آگے, and this one man ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد, وہ آگے جا رہے ہیں. سوچیں آپ ذرا کہ میں آپ کو یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں. یہ واقعہ میں سن رہا تھا اور میں خدا کی قسم آنر لے رہا تھا اس وقت کہ کیا آنر کی اسٹیٹ ہے, اور سارے میرے عربی دوست سارے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اور میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے رونا تو نہیں آ رہا, مجھے تو ایک فیلنگ آف ہیرو آ رہی ہے. مگر عربے سارے بیٹھے وہاں پہ میرے 34 35 میں اس وقت 25 کا تھا, 35 40 سال کے میرے بڑے بھائی لوگ نا, وہ چیخے مار کے رو رہے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے. اور میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسی سائیکالوجی بنتی ہے ان کی, how are they trained, why are they crying about this? So it's such a big difference. جب آپ کو استاد مل جائے نا جو اندر سے نا دل نکالے, صاف کرے اور واپس سیٹ کرے کہ بیٹا محبت کا دل الگ ہوتا ہے اور رتبے اور تقریب کا دل الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں حکم بھی حب کا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول سے محبت زیادہ کرو گے. آنر تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نبی علیہ السلام کا. آنر تو کفار بھی دیتے تھے نبی علیہ السلام کو. عزت تم دے کے سکتے ہو تم. سو ورفعنا لک ذکرک, آنر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا. مگر محبت ہمارے دین کا ایمان کا حصہ بنایا کہ محبت میں نے آپ سے کہا نا کہ عمر سے زیادہ کوئی آنر کر سکتا ہے نبی علیہ السلام کو. مگر جب یہ حدیث آئی نا اور نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر کوئی بھی مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ, بیوی بچوں سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھے. تو حضرت عمر بن خطاب دیکھیں کیا پرسنالٹی ہوتی ہے, اندر باہر سب کچھ صاف ایک جیسا, نفاق زیرو. تو حضرت عمر بن خطاب نبی علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں. سوچیں یہ کیا بات ہو رہی ہے, کون سی دوستیوں کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اپنے آپ سے زیادہ نہیں پیار کرتا آپ سے. کوئی بندہ اتنا سچا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کانشیس ٹریننگ ہوتی ہے تب کیا کہ یہ لیول اچیو ہوتے ہیں. تو نبی اسلام نے کہا عمر, نبی اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ
लाहौल वाला कुव्वत, ये तो कुफर हो गया तेरे साथ। नहीं, नबी इस्लाम ने कहा कि उमर तो तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने नफ्स से ज्यादा ना प्यार करे। तो तुम्हें फिर अगली सेशन में कह रहे हैं या रसूलुल्लाह, अब मैं आपको अपने नफ्स से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। यार नबी इस्लाम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उमर ये तू मोमिन है, तू मोमिन हो गया। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ लेमैन, एक बच्चे को जब आप 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे को जब इस वाक्य को इतना सुनाएंगे तो उस बच्चे को क्या समझ आएगी? You have to construct this, break it down into pieces, and tell them how and what is the value of every piece and how am I connecting this chain of pearls. एक छोटी सी हदीस के अंदर इतना बड़ा वाक्य क्रिएट हो जाता है। दिमाग, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ सहाबा की ना साद बिन माज, मतलब मेरे दिल के सेंटर में अगर नाम लिखा हुआ ना तो साद बिन माज लिखा हुआ है सेंटर में, क्योंकि बचपन में जो पहला हीरो क्रिएट किया गया था ना वो साद बिन माज था। सो वो कैसे क्रिएट हुआ था? जब वो स्टोरी सुना रहे थे ना मेरे साथ कि साद बिन माज व्हाट वाज ही डूइंग। 9 साल इस्लाम में हुए, 9 साल टोटल, 37 के शहीद हुए हैं वो, ठीक है। बैत उकबा 9 साल पहले हुई है, 9 साल बाद अल्लाह का अर्श हिला दिया उस बंदे ने, अल्लाह का अर्श हिला दिया, क्योंकि जिन फरिश्तों ने वो अर्श पकड़ा था वही भागे कि हमने साथ को मिलना है। सो 9 इयर्स के अंदर ऐसा क्या करता है एक इंसान कि जो इस पीक पे जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ता हयात साद बिन माज का नाम बेंचमार्क के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि ये मतलब एक कपड़ा आया अरब में, ताजिर कपड़ा लेके आए और नबी अलैहिस्सलाम खुद भी कपड़े के ताजिर थे, तो अरब पागल हो गया उस कपड़े के ऊपर के और आके नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया कि या रसूलल्लाह ये देखिए क्या कपड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कपड़ा देखा और तारीफ की कि वाकई ये कपड़ा तो बहुत बहुत नायाब है, मगर साद का जो रुमाल है ना, इस वक्त जिस रुमाल को उसने हाथ में पकड़ा हुआ जन्नत में रुमाल भी इससे बेहतर है। नबी अलैहिस्सलाम सारी उम्र साद बिन माज को बेंचमार्क बना के सहाबा को बताते रहे। सो it's not a casual matter कि हम स्टोरियां सुना रहे हैं। स्टोरी तो कोई भी सुना देगा, जिस स्टोरी के अंदर जो वैल्यूएबल टेंजिबल एलिमेंट्स डालने ना साइकोलॉजी के, वो पेरेंट्स जब तक जान के नहीं डालेंगे तब तक आप खुद ही की बातें तो बहुत दूर की चिड़िया है। वो पहले जमीर ही उसका नहीं मुतमईन होगा, वो बेचारा फिर दूसरे मोड़ पे स्लिप होके आएगा कि आप तो बातें कर रहे हैं आसमानों की, मुझे तो जमीन पे नहीं गुजारा हो रहा, मैं आसमान पे कैसे जाऊंगा। एक वैसे ना, मैं जो कि बताया था, मैं खुद भी कॉन्शियसनेस और कि कॉन्शियसनेस है कहाँ रुकती है, क्योंकि मेरा आपकी ये बात थी वो थी ब्रेन के रिलेटेड। मैं कॉन्शियसनेस का और तरीके से सोच रहा था, ठीक है ना, कॉन्शियस क्या है, ठीक है। खैर, तो एक सवाल पहले करता हूँ, फिर उसके आगे जब कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये है कि जब बंदा ये जिस्म मरता है, रूह चली जाती है बरज़ख, तो ये जिस्म क्या जब दोबारा रिवाइव होगा? क्योंकि इसमें दो तस्वीरें पाई है मैंने, जितनी मैं तहकीक की है ना। एक जगह पे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, ये वर्ल्डली एलिमेंट वर्ल्डली खत्म हो जाएगा। दूसरा कि नहीं, आपको दोबारा उठाया जाए, इस तरह वो है आखिरत में कि तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। फिर कुरान की आयत भी है, ठीक है, कि तुम्हें मैं दोबारा उठाऊंगा। तो क्या ये बॉडी वाला एलिमेंट, मैं इस सवाल के जवाब वाला बातों क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो क्या ये बॉडी वाला एलिमेंट जगत में होगा नहीं होगा? बॉडी वाला एलिमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि कुफार का मेन आर्ग्यूमेंट ही तो यही था कि या तुम ये कह रहे हो या हड्डियां बनने के बाद दोबारा बन जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब एज इज बिल्कुल बेसिक लेवल पे आके बताया कि आसमान और सितारे बनाना मुश्किल काम था, तुमसे कई ज्यादा तुम्हें बनाना दोबारा से मुश्किल काम नहीं है। और फिर हजरत उज़ैर के वाक्य के बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया ना। हजरत उज़ैर के वाक्य के बाद तो जब कहा ना कि या अल्लाह मुझे शक नहीं है, मगर मैं चील मारी थी, हाँ ये होता कैसे, आई वांट टू सी इट, आई वांट टू सी द प्रोसेस। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है लेट जा, खबर खोदी, लेट गए। वो गधे वाला जो वाक्य, गधा भी साथ था, खाना भी पड़ा हुआ था, और हजरत उज़ैर ठीक है कंपोज हुए और फिर रिकम्पोज हुए। मगर ये मैं बता दूं कि जो आखिरत के दिन के बाद की जो जर्नी है ना, इसके ऊपर मैं आपको फिर बता दूं, ये मेरी राय है, क्योंकि काफी चीजों के बाद मैं इस्तेदलाल जो है ना वो हदीस से ही कर रहा हूँ। राय है, जब अल्लाह ताला ने कहा ना यौम तबद्दुलुल अर्द गैरुल अर्द, इंटरप्रिटेशन ही है सबकी एग्जैक्ट जी। नहीं थोड़ा स्लो हुआ मिनट।
کہہ رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے انڈر کہا سلور تھوڑا نا لیٹ جا رہا ہے لیکن اب بولے. یوم تبدل الارض غیر الارض. صحیح ہے. یہ آواز ٹھیک ہے؟ ہاں اب بہتر ہوئی ہے. ہوگی آواز؟ آپ کو آگے والی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. اچھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل کے کسی اور زمین سے, اس ٹیریسٹریل پلین کو بدل کے کسی اور ٹیریسٹریل پلین سے کر دیں گے. پھر ایک اور حدیث ہے دوزخ میں, اس کی کا ایک کندھے کے اور دوسرے کندھے کے بیچ میں اور پہاڑ تک آ سکتا ہوگا, اس سائز کے ہوں گے. پھر جنت کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ ایک انسان کا جو قد ہے نا وہ بہت لمبا ہوگا, 33 گز تک کے بارے میں نے پڑھا ہے, خود پڑھا ہے, مگر آف کورس وہ ایسی روایت نہیں تھی جو کہ اس کی سند میرے پاس کبھی طور پہ آئی ہوئی ہو. مگر کافی ساری چیزیں ملتی ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے دن اور جنت اور دوزخ کی لائف ایک الگ الگ چیز ہے. کافی چیزیں ایسی لگتی ہیں, اور ہمارا جو آخرت کا دن ہے وہ ادھر ہی کہیں پہ ہونا ہے, ٹھیک ہے, مگر جنت اور دوزخ کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ آسمانوں میں کہیں پہ ہونی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ کے لیے آسمان کے دروازے کھول جائیں گے, دوزخیوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. These are 3 different states of the body as far as I can think. واللہ عالم, کہ انسان ابھی یہ والا, پھر انسان جو دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ والا, اور پھر جو انسان جنت میں پایا جائے گا وہ والا. یہ تینوں کے تینوں جسم جو ہے نا, ان کی اتنی کافی ہیں ہمارے پاس شواہد کہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں والا تو شاید ایک ہی ہو, وہاں والے میں فرق ہوگا سائز میں. صحیح ہے. میں سوال اس لیے پوچھا تھا چونکہ جب میں لیا نا, میں جو لکھ رہا ہوں, میں کانشیس بتایا تھا میں پہلے ہی, میں بہت سارے پروموشن بھی کر رہا ہوں بار بار, لیکن میں لکھ رہا تھا اس میں نا ذریعہ بات ہے, میں نے ان کے یہ ویسٹرن دیپک چوپڑا ٹائپ لوگوں کی میں نے تھوڑی ویڈیوز دیکھی, ان کا پرسپیکٹیو دینے کے لیے بھائی یہ کیا کہتے ہیں کانشیسنس کو. دیپک چوپڑا آواز آ رہی ہے, انٹرنیٹ اسٹیبل انسٹیبل ہوا ہے نہیں, میں کہہ رہا ہوں میں نے بک کے پرسپیکٹیو دینے کے لیے نا ان کا بھی وہ دیکھا ہوا ہے, ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہیں کہ بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے نا روح کیا ہوا, آواز میری کٹ رہی ہے میرے خیال سے, آپ کو کیا آ رہی ہے. میں نے کہا میں کانشیسنس کے بارے میں سرچ کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا میں کانشیس پہ سرچ کر رہا تھا, تو میں نے سرچ میں ہی کیا کہتے ہیں تھوڑی بہت ہی ان کی بھی ویڈیوز دیکھی, ان کی یہ بھائی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں دیپک چوپڑا ٹائپ لوگوں کی, دیپک چوپڑا ٹائپ لوگوں کی. ہاں ٹھیک ہے, ان کا پرسپیکٹیو دینے کے لیے میں جو ابھی تک جو نئی بات ہے یہ اللہ کے وہ ہے, اس میں نا کوئی انٹرپریٹیشن دیا ساری, اس کا کوئی ڈائریکٹ وہ نہیں ہے. ایون اللہ تعالیٰ نے قلب بھی کہا ہے کہ قلب کا بھی ایک پورا سسٹم ہے کہ بھائی جو قلب دل کے اندر جو روحانی قلب ہے اس کا کیا سسٹم ہے, اور پھر روح بھی ہے, یا جو روح بھی کیا ہے. تو میں سوچا تھا کہ روح کی کانشیسنس ہے کیا, دماغ کا حصہ ہے, قلب کا حصہ ہے, روح ہے. جو کہ جب میں نے وہ کی کہ بھائی یہ والی باڈی اگر ڈکے ہو جائے گی اور روح جائے گی اوپر, ٹھیک ہے, تو چلو یہ بھی رہنے دے. ابھی جو کوئی بندہ یار مرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جاتا ہے پورٹل سے, قبر سے پورٹل کھلتی ہے, برزخ پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو یاد سب کچھ ہوتا ہے, دماغ تو اس کا یہاں مر گیا ہے, ڈیڈ سیل ہو گیا ہے. تو کیا میں یہ کر رہا تھا کہ اب تو روح ہی ایکچوئل وہ ہو, اس طرح ایک مشینری ہو, اس میں انجن ہو روح کا, اور روح نکل کے تو انجن فارغ کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ میموری تو اس کو بھی ہوتی ہے. میموری تو جو یہ تو ہے نا کہ جو برزخ میں بندہ گیا, روح گئی ہے, اس کو میموری تو ایسا رہی کہ کون ہے کون نہیں ہے, تو دماغ تو یہاں چلا گیا, اس کا میموری کہاں سے آئی. یہ اس طرح کا نا میں وہ کر رہا, میں آپ کو اس کی نا تھوڑی سی نا میتھمیٹکس جو ہے نا, جو ہمارے پاس میتھمیٹکس ہے اس کے مطابق ایک شکل بن جاتی ہے, نقشہ بن جاتا ہے. ایک تو یہ سوچیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ 150 سال کا مرا ہے, اور ایک بندہ 15 سال کا مر گیا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ایک 25 سال کا مر گیا ہے, تو ایک بالکل لاغر. اب کامن سینس کی بات ہے کہ جب حشر میں جب سارا 50,000 سال کا دن ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو ادھر ایجنگ نہیں ہو رہی ہوگی کسی کی, یہ کامن سینس کا تقاضا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کتاب ہو رہا ہوگا اس دن کوئی 99 سال کا بابا ایسے کھڑا ہوا نہیں ہوگا کہ سر میں تو بڈھا مرا تھا, اور ایک 15 سال والے کا تکا لگ گیا جوان ہوں ابھی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب ایک ہی ایج کے اندر کریٹ کیے جائیں گے, ریکریٹ. جیسے
ایک ایج میں کریٹ کیے جائیں گے تو کامن سینس یہ والا برین استعمال نہیں ہو رہا. میموری کا جو ہپو کیمپس ہے وہ ریکریٹ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب میموری کہیں اور سٹور ہو رہی ہے تو حدیث ہمیں پتا ہے نا کہ فرشتے جو ہے نا وہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں, سب کچھ لکھ رہے ہیں. ٹیکنیکلی آپ کے میموری کی محتاج ہے ہی نہیں جن کے اوپر ٹیسٹ ہونا ہے, اور اس لیے آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ تو یہ کرتا تھا, تو یہ کرتا تھا, تو یہ کرتا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب سارا کچھ جو اعمال جو ریلیٹڈ ٹو جو ثواب گناہ کی میٹرکس ہے, ایک ایک چیز, ہر چیز ہمارے یا تو ثواب میں ہے یا گناہ میں. سو تمام تر اعمال جو میموری کے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے فرشتوں نے اپنے پاس رکھی. ایون جیسے ہم مریں گے اس کے بعد جب نئی باڈی بھی کریٹ ہوگی, فار ایگزامپل میں بالکل فریش باڈی سے کریٹ کیا جاتا ہوں, بالکل 0 میٹر برین سب کچھ, مگر اسی ایج میں. تو میں اس وقت سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے سب سے پہلے تو روح واپس ملے گی کہ یہ لے, جتنی تیری جو شناخت ہے نا, آئیڈینٹی, وہ تو تیرے سامنے آئے. اب میں یہ کہوں گا کہ میرے تو ہپو کیمپس میں وہ میموریز ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. اتنے فرشتوں نے پھر وہ سارا ری انسٹال کرنے کے, یہ لے تیرے تمام تر اعمال, اچھے والے بھی برے والے بھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے نا بالکل سامنے آ کے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہوئے کہ تو نے کس لمحے میں کیا کیا, کس لمحے میں کیا کیا. ٹھیک ہے, سو وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو it's a fresh body getting all the loaded information of my last body. ایک بندے کو ایمنیزیا ہو گیا, پرماننٹ ایمنیزیا ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ 90 سائمن کا تھا, وہ اس کو دنیا میں نہیں کوئی یاد رہا, وہ مر گیا اور اس کو وہی والا دماغ دوبارہ ملا تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں, میں تو دنیا میں بھول گیا تھا, آپ نے ابھی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو it is a totally different body that is going to be given to and very very different state that we will be in. Obviously consciousness کی state وہی رہے گی, مگر جسم کا جو ریکریشن ہو رہی ہے وہ ایک فریش سمپل ون لائنر پرپس اسٹیٹمنٹ, سمپل ون لائنر پرپس اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ڈز سول کنٹین میموری؟ memory of events, کیوں memory of all the events going on. Memory of all the events. Yeah, the all consciousness. Consciousness of the human being is technically the matter of the soul. یہ میں آپ کو اس کا فارمولا بتاتا ہوں جہاں تک میں پہنچا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے نور کا کانسیپٹ استعمال کر دیا نا, نور کا that has the key. آدم کے قصے میں پتا ہے نا, ماتھے پہ اللہ نے نور لگایا اور کہا سجدہ کرو اس کو. نور لگایا تو وہ روح پھونک دی اللہ نے. اب وہ روح پھونکی اللہ نے پھونکی ہے نا روح, تو ظاہر ہے وہ نور کا ایک ایمبوڈیمنٹ ہوئی ہے ہمارے اندر. obviously ہم اللہ کا نور نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے دیا گیا نور ہے. ہمارا یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ وی آر اے ڈفرنٹ کریشن, ناٹ اے پارٹ آف دا کریٹر. اوکے, وحدت الوجود کا کانسیپٹ نہیں ہے. سو وی ور گیون اے ٹوٹلی ڈفرنٹ نور. However, since all of the human beings کو اللہ تعالیٰ نے انسان بولا ہے, ٹھیک ہے, مگر سما کو سماوات کے ساتھ پلورل کیا ہے, ارد کو پلورل کرتے ہوئے بھی اللہ نے ارد ہی بولا ہے. اس کا مطلب ہے جتنا بھی ٹیریسٹرل پلین ہے وہ سنگولر ایلیمنٹ کا ایک مرکب ہے, اور جتنے سماوات ہیں اس کے تمام ہر آسمان کے اندر الگ الگ ایلیمنٹس ہیں. اور بالکل اسی صاف سمجھ آ رہی ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ سنگولر ایلیمنٹس, ایک ہی ایلیمنٹ ہے. مطلب اگر کاربن کا ایلیمنٹ آپ دیکھیں گے تو دنیا, آپ امریکہ میں بھی کاربن کا ایکسپیریمنٹ کریں گے تو کاربن کی ویلنسی 4 ہی ملے گی. وہی والے جو ہے نا اس کے ایٹمز, اسی طریقے سے اس کے الیکٹران کا اسٹرکچر ہوگا کاربن کا بھی. پاکستان میں بھی کاربن کی ویلنسی 4 ہی ملے گی اور وہی 4 الیکٹران آربٹ کر رہے ہوں گے. بالکل اس طریقے سے نور کو بھی آپ دیکھیں گے نا, نور کو بھی, تو نور از اے سنگولر اینٹی اور روح از دا یونٹ آف دیٹ اینٹی. روح جو ہے وہ سنگل ایٹم ہے. میرا جو جسم ہے نا یہ ٹریلین ایٹمز ہے, یہ کاربن ایٹمز ہم سارے. جسم جو ہے وہ کاربن ایٹمز ہے, مگر روح جو ہے نور کا ایک ایٹم ہے. روح انسان کو جب بھی مسائل ادیم کو جو ایک ایٹم ملا ہوا ہے روح کا, اب روح کا جو ایلیمنٹ ہے, جو ایٹم ہے وہ ایک ہے. اس لیے جب ہم پورے سراج سے گزریں گے نا تو ہمارا جو ایٹم ہے نا وہ سپلٹ ہوگا. اللہ نہ کرے ایسے ہو, کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان کا ایٹم سپلٹ ہوگا اور ان کے دائیں طرف اور سامنے کی طرف ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جیسے ہی وہ ایلیمنٹ سپلٹ ہوگا
تو ہم اپنے آپ کو مطلب دیٹ از دا پیک آف دا میزری کہ میری اپنی شناخت ہی ٹوٹ گئی میرے سے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فریادیں کریں گے یا اللہ ہمارا نور مکمل کر, کیونکہ پورے سراج سے نیچے کھینچا جا رہا ہے ان کا نور. وہ دائیں طرف سے کوئی فورس آ رہی ہے اور فرنٹ سے فورس آ رہی ہے جو کہ میگنیٹ کی طرح نور کو کھینچ رہی ہے, اور تھوڑا سا میرے پاس بچ رہا ہے, باقی کا ٹوٹ کے جا رہا ہے. سو اٹس جسٹ لائک ہماری جو کانشیسنیس ہے نا, جب وہ اس باڈی میں انسٹال کی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی میرا ہی جسم کا حصہ ہے, مگر ہاتھ کے بغیر بھی میں ساحل ہی ہوں. آنکھ نکال دیں گے تو ساحل ہی رہوں گا, ناک کاٹ دیں گے ساحل ہی رہوں گا, ٹانگیں کاٹ دیں گے ساحل ہی رہوں گا. کون سا حصہ ہے میرا جو کہ نکالیں گے تو ساحل نہیں رہوں گا؟ سوچنے والی بات ہے. اس کا مطلب ہے جسم کے اوپر وہ کوالیفیکیشن آتی نہیں ہے, وہ روح کے اندر سے کچھ بھی نکالیں گے تو میں ساحل نہیں رہوں گا, کیونکہ روح سنگل ایٹم ہے, جسم ملٹیپل مرکبات کا حصہ ہے. سو یو کین ایون سے کہ ساحل کا ہاتھ کٹ گیا مگر یہ ساحل کا ہاتھ ہے. It has absolutely no value کہ وہ ساحل کا ہاتھ ہے جب تک کہ وہ ساحل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, ورنہ وہ ایک ہاتھ ہے بس, وہ کسی کا بھی ہاتھ ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, مگر جیسے ہی چلے ہاتھ میں تو فنگر پرنٹس ہے نا, لوگ کہیں گے نہیں ہاں ساحل کا ہاتھ تو شناخت رکھتا ہے. آپ میرا جسم کا کوئی اور حصہ لوتھرا نکالیں ہائٹ پہ رکھیں, کیا کروں گا اس کا؟ It has absolutely no value of no identity, worth mentioning. But as soon as you talk about the concept of ruh, آپ کو صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ روح is what we are. Our consciousness is all about somewhere else, and this is why no matter what happens to the body, we do not lose the course of the purpose. No matter what happens to the body, but as soon as anything happens to the nur, the ruh, we lose the course of purpose altogether. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار یہ واقعی کہانیاں تم کر لو, ہدایت والا سسٹم میرے پاس ہی ہے. جس روح میں میں نے کنیکشن ڈال دیا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا آگے کیا کہانی ہے. میرے پاس سوال بڑے ہیں, میں چلو اگر تھوڑے آڈینس کے لیے بھی انٹرسٹنگ کرنے کے لیے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ کے پاس ٹین ایجر ہے کوئی, ٹھیک ہے, میں لٹرلی سوچ رہا ہوں میں اچھے سوال نہیں پوچھتا ہوں, اس سوال پوچھ رہا ہوں. خیر چلے اگر میں ٹین ایجر آیا ایک 11 سال پہ بہت ڈپریشن ہوا پڑا ہے, بہت دل نہیں لگتا, میں نا ایگزسٹینشیل کرائسس میں ہوں, مجھے بتائیں کیا کروں میں, اب کیا کہیں گے؟ یہ کسی نے آپ سے پوچھا یہ سوال کہ آپ ایگزسٹینشیل کرائسس میں آ گیا کوئی؟ مجھے تو کرتے رہتے ویسے جیسے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس کوئی آیا ایسا ٹین ایجر آ جائے, مجھے پوچھا ہے ٹین ایجر آتا ہے تو کیا جواب؟ ٹھیک ہے, ٹین ایجر آتا ہے تو پھر تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. چلے 20 سال کا ہو گیا, کس کا ہو گیا؟ مطلب ان دا ارلیئر ایج آف ہز لائف ایگزسٹینشیل کرائسس میں ہونا تو بہت بڑا گفٹ ہے. کاش کہ سارے ہی ایگزسٹینشیل کرائسس میں آ جائیں 20 سال میں 30 سال میں. اس بندے کو تو اوپر تو مجھے رشک آتا ہے, اس کو اپنی طریقے کا بنا کے موٹیویٹ نہ کوئی کرتے, اللہ بچائے اس بندے سے, کہ کوئی ایسا بندہ میں آیا ہوا کھل گیا ہو کہ اللہ مجھے بتا کیا کروں, اور ایک بندہ ہے فکر نہیں کر میرے جیسا بن جا. یہ تو ایک قابل رشک اسٹیٹ ہے کہ ایک بندہ کہے, وہ بھی ارلی 20s میں یا ٹینز میں یا لیس جیسے ارلی 30s میں, وہ بھی لیٹ ہو گیا مگر چلے ارلی 30s میں ایگزسٹینشیل کرائسس میں آ گیا. That is the state everyone should be in every few. میں اس کو اور سمپلر کر دیتا ہوں. ڈپریشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا میں ڈپریشن ہوا ہے, بہت زیادہ ڈپریشن ہوا ہے مجھے, بہت زیادہ, ٹھیک ہے, کیا کریں, ہیل کریں مجھے, کیا کریں؟ ڈپریشن جو ہے نا ایک جنیرک ورڈ ہے, جیسے کوئی کہہ رہا ہے میں ناخوش ہوں, جنیرک ورڈ ہے, ایبسٹریکٹ ہے بہت. اب میں کسی بھی ڈپریشن کسی بھی بندے کے ساتھ میں اس کے ساتھ نا پہلا 2 یا 3 گھنٹہ لگاؤں گا خالی اس کیٹیگری میں انٹر ہونے کے لیے کہ جس کیٹیگری سے اس کو لگا ہے کہ وہ ڈپریس ہے. 90% آف دا کیٹیگریز کے اندر یہ لفظ ایسے پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے مگر لوگوں کو ان کیٹیگریز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. سو لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن کہ بندہ ڈپریس ہے, فکر نہ کر, نماز پڑھا کر, قرآن پاک پڑھا کر, اس سے کچھ نہیں ہونا اس کو جب تک یہ نہیں پتا کہ اس کی کاز آف ڈپریشن کیا ہے. وہ کہے گا سر میں تو تہجد گزار ہوں, آپ مجھے نماز کی بات کر رہے ہیں, میں تو نفلی روزے رکھتا ہوں. سو آپ کوئی اور ہی کہانی, آپ کو تو بیسک نماز کے اوپر ہی آپ لوگ مجھے پر لگانے کی بات کریں. سو یو کینٹ جسٹ use this word in an abstract way and still get a specific answer out of it. However,
میجر کیٹیگریز آپ کو پتہ ہونی چاہیے ڈپریشن کی. سب سے پہلے تو انسان کو اپنی جو ہے نا سیروٹونرجک ویلیو, ڈپریشن کا فارمولا بتاتا ہوں آپ کو. میرا نا دماغ ہر وقت, دماغ ذہن نہیں, دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہے جو کہ سرچ کرتا ہے ہائی اور لو کے گراف کے اندر, ایسے اوپر نیچے ہو رہا ہے. جیسے ہی وہ کیمیکل سیروٹونن کا نیچے ہوتا ہے میں ڈپریشن کی فیلنگ میں آتا ہوں, جیسے ہی اوپر ہوتا ہے میں موٹیویٹڈ ہو جاتا ہوں, ہیپی, فل آف انرجی اینڈ پیشن. اب وہ نیچے کیوں آتا ہوں؟ وہ نیچے تب آتا ہوں جب میرا ذہن, اب میں ذہن پہ آ گیا, میرے ذہن میں بچپن سے یا جب بھی جس نے بھی مجھے انفلوئنس کیا ہوا ہے, جو نقشے میں جو اسٹیٹس جو ہے نا میرے ذہن کا, فار ایگزامپل میں نے پیسے بہت بنانے ہیں تو کوئی ایک نقشہ میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے ایسا بننا ہے. وہ نقشے میں کیا پتا گھر ہو, گاڑیاں ہو, کیا پتا کوئی بندہ ہو کہ میں نے ایسا بننا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کو کھدائی کر کے پہنچنا پڑتا ہے اس تک, ٹھیک ہے. سو جیسے ہی میں اپنے اس الفا کے, جو بھی الفا ہے, چاہے وہ گھر ہے یا بندہ ہے یا ٹام کروز ہے یا کوئی طارق جمیل صاحب ہیں, آرون کچھ بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہی وہ بندہ اپنے الفا سے دور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ کہتے ہیں تو ویسا نہیں ایسا ہے, تو تیرے اندر یہ چیز ہے, اور وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے الفا میں نہیں ہے, برائی کی طرف جا رہا ہوں میں, مطلب میرا گیپ پڑ رہا ہے میرے الفا سے, جو بھی الفا ہے میرا, ٹھیک ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ گڈ لکنگ مین ہے, چاہے وہ ہیرو ہے, فلم کا ایکٹر ہے, کوئی سنگر ہے, یا پھر کوئی صحابی ہے, کچھ بھی اینی باڈی. جیسے ذہن میں آپ کا جو بھی ہیرو ہے اس سے آپ دور ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, سیروٹونن کم ہو رہا ہوتا ہے, اور جیسے آپ اس کے قریب آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈپریشن سے دور ہٹ رہے ہوتے ہیں. یہ سمپل فارمولا ہے آپ کا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ پتا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ لوگوں کو خود ہی نہیں پتا وہ کس کے گرد طواف کرتے ہیں. تو پھر آپ کو پراپر ڈیٹا گیدرنگ کرنی پڑتی ہے, ایسے سوال پوچھنے پڑتے ہیں جو اس کو خود بھی نہ پتا ہو, کہ وہ میں نے اس کو ٹرک کر کے والا سوال کا جواب نکلوا لیا کہ اس کا بیسک مندر میں بدھ کس شکل کا پڑا ہوا ہے, کیا پتا کوئی کام کی چیز چیز کرنا چاہ رہا ہو. زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ جو نبی علیہ السلام کو الفا بناتا ہے اس پہ ڈپریشن کیسے آئے گی؟ وہ تو جیسے ہی غریب ہوتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک اور سنت پوری کر لی. نبی علیہ السلام کے بھی گھر میں فاقے تھے, میرے بھی گھر میں فاقے, ٹھیک ہے. ہی کی ناٹ بی ڈپریسڈ. نبی علیہ السلام کو کہ جو فائنینشیل حالات تھے اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیزائن رکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. جو نبی کا فالوور ہوگا وہ کبھی بھی اس بیس کے اوپر دنیا کے اندر نہیں انوالو ہو سکتا کہ یار نبی علیہ السلام کی وجہ سے میں اتنے بڑے گھر اور گاڑیاں اور یہ بنا رہا ہوں. کیونکہ جیسے ہی وہ فقر میں آئے گا, آل آف اے سڈن اس کا الفا نہیں ہلے گا. دنیا بے شک اس کی ہل جائے, الفا نہیں ہلے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس جگہ کے اوپر نبی علیہ السلام کو اسٹیبلش کیا کہ دنیا کا ہر بندہ نبی علیہ السلام کو فالو کر سکے, امیر بھی, امیر ترین بھی, غریب بھی, اور غریب تر بھی. سو ڈپریشن نبی علیہ السلام کو فالو کر کے آ نہیں سکتی بیکاز آف وٹ ایور ورلڈلی افیئر دیٹ یو گوئنگ تھرو. however ریلیشن شپ ڈیمیج میں ڈپریشن آتی ہے. بیوی کے ساتھ مسئلے ہو گئے ڈپریشن آ سکتی ہے, ماں باپ کے ساتھ مسئلے ہو گئے ڈپریشن. اس کا آپ کے الفا اسٹیٹس سے تعلق نہیں ہوتا. سیروٹونن تب کم ہوتا ہے جب ایکسپیکٹیشن آف دا فرام دا پیپل بھی آپ نے زیادہ رکھی ہوئی, اور انسان کے پاس میں تو ہے نہیں کسی انسان کو خوش کرنا. تو ہوتا کیا ہے پھر انسان پھر ڈپریشن میں. دین یو ایکچولی گیٹ بوتھ آف دوز کینڈیڈیٹس ان, اینڈ دین یو رن کیلیبریشن کہ یار جو مجھ مرضی کر لو, اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ الائن کرو جو ریالٹی سے دور تو نہیں ہوئی. دنیا کے 90% پیشنٹس جو کہ ڈپریشن اور بیسڈ آن ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں وہ بیسکلی اپنی وجہ سے ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایکسپیکٹیشن رکھی ہوتی ہیں انسانوں سے کہ جو کہ پوری انسان کر نہیں سکتا. فار ایگزامپل ابھی بھی جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کے اور میرے بارے میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں, ان کا دماغ کر چکا ہے, ہماری سائیکالوجی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پتہ ہیں, کتنے بڑے معلم ہیں. تو دنیا میں سارے اب دنیا کا ہر سوال کا جواب دینا ہم دونوں پہ فرض ہو گیا اس بندے کے سامنے جو بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں دے نو ایوری تھنگ. بیکاز برین ایکچولی لمبک سسٹم ہے نا جو برین کا, وہ صرف بولین میں سوچتا ہے, 0 اور 1 کا بائنری سسٹم ہے. یا تو یہ بندے کو سب کچھ آتا ہے یا کچھ نہیں آتا, یا بندہ مومن ہے یا کافر ہے, یا بندہ آئی لو ہم اور آئی ہیٹ ہم. سو لمبک سسٹم ایسے ہے. جو کانشیسنیس ہے نا, ریشنل ہے, وہ گریڈنگ کرتا ہے کہ نہیں بھائی ہر انسان اچھا بھی ہوتا ہے, اس کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں. ہر انسان میں علم بھی ہوتا ہے, اس کے اندر جہالت بھی ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر نیکی بھی ہوتی ہے, اس میں بدی بھی ہوتی ہے. سو کسی بھی پیر کو پیر نہ بنا لیں کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا, اور اگر ایک بھی غلطی کی تو اس بندے کو قتل کا فتویٰ لگا دیا. ہر چیز ہر انسان کے اندر بیلنس میں رکھو. یہ کانشیسنس کا پہلا اسٹیپ ہے نا, کہ انسان جو ہے نا اس کو ریشنلائز کرے کہ ایوری ہیومن از ناٹ کیپیبل آف گیونگ یو ایوری تھنگ. اور ڈپریشن ہوتا بھی ریلیشن شپ میں اسی وجہ سے. لمبک سسٹم میں ہر چیز
کہ آپ میری بیوی ہیں تو دنیا کے ساری اچھائیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے, ساری تابعداری آپ کے اندر ہونی چاہیے, آپ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے اس بیچاری کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے, آل آف سڈن اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم کانشیسلی نہیں سوچتے کہ وہ بھی انسان ہے. یا شوہروں کے ساتھ بھی ہم بیویاں ایسے کرتی ہیں, لڑکیاں ذرا زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں تو لڑکیاں زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہیں کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ بس صرف ظلم ہی کرتا رہا, صرف ظلم ہی کرتا رہا. اور جب اب پوچھے ان سے ڈیٹا لیں تو پتہ چلتا ہے سال میں ایک دن اس بیچاری کو, اس بیچارے نے اس کو اس مہینے کے ذرا پیسے کم کر دیے تھے. اس نے پچھلے 15 سال 0 سے ملٹیپلائی کر دیا کہ اس بندے سے تو کوئی پیسے ملے ہی نہیں. So یہ this is something which is natural human behavior and this is how the limbic system works. تو آپ کو لمبک سسٹم سے نکال کے ذرا سا فرنٹل کورٹیکس کے اوپر لے کے آنا پڑتا ہے کہ ذرا ریشنل لے کے آؤ بھائی. It's not a zero sum game when it comes down to human beings. Talking about frontal cortex and rational, ایجوکیشن سسٹم پہ بھی 2-4 لفظ بول رہے ہیں, 2-4 باتیں کرتے ہیں کیا ہے, چونکہ بالکل نہیں نہیں اچھی باتیں ہو رہی ہیں, کیوں نہیں اچھی باتوں میں کیوں ایجوکیشن سسٹم. چلو میں ایسے لکھوا دیتا ہوں اپنا. یہ سسٹم جو ہے نا یہ ڈیزائن کیا گیا ہے ڈیزائن یہ کیا گیا ہے کہ انسان زیادہ نہ سوچیں, بس ایک لائن میں یہ کافی ہے. کانشیسنیس کے ٹاپک کے اندر ایجوکیشن سسٹم کو ڈالنا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے مسجد کے اندر آپ نے بت ڈال دیا ہو, ایک بت کے ٹاپک پر ڈسکس کریں. مگر پتا ہونا چاہیے سب کو کہ اگر آپ ایک بچے کو اسمارٹ آئی کیو ہائی تھنکنگ لیڈرشپ میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو فالوورشپ کوئی نہیں سوچنا, صرف اور صرف اپنے ہپو کیمپس کو استعمال کر کے آپ نے پیپر دینے ہیں, تو پھر آپ کا بچہ 15-20 سال جب اس طرح کی ٹریننگ لے گا کہ جس میں اس کا آئی کیو صرف کم ہی ہو رہا ہو, تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشن مت رکھیں کہ وہ بندہ بڑے کام کرے گا. اور کوئی یہ بندہ سوچے نا کہ بڑے کام تو کیے ہی پڑھے لکھے لوگوں نے, تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے پھر دنیا کا, اس کو سمجھ ہی نہیں آئی دنیا پہ. صحیح ہے, اتنا کافی ہے. سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر, کوثر کے ہر مفسر کے اپنے ترجمہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وہ بھی ہے, سیکٹس کا بھی اپنا ہے. کچھ شیعہ برادر کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے حضرت فاطمہ کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہمیں فاطمہ دے دیا ہے محمد, ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں کثرت, ٹھیک ہے, کثرت آف ایوری تھنگ. کچھ کہتے ہیں وہ پانی ہے وہاں پہ جنت میں, ویلی ایک ہے وہ کوثر ہے. تو کوثر کیا ہے آپ کے لحاظ سے, آپ کی انٹرپریٹیشن؟ جو پانی کے اوپر کثرت ہے نا, یہ دونوں کو ملایا. پانی کے اوپر جو کثرت ہے, وہ کثرت کس ہے؟ نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ مجھے اس دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. انسان کا جو پرپس چھوڑے, اس وقت دنیا کو ذرا پاز کر دیں, دنیا بننے سے پہلے چلتے ہیں ذرا 1 منٹ کے لیے, آپ کو کوثر کا مطلب سمجھ آتا ہے. جب دنیا بنی نہیں تھی ابھی اور ارواح میں وعدہ لیا جا رہا تھا اور انبیاء کو منصب دیا جا رہا تھا, تو انبیاء کو کیا منصب دیا جا رہا تھا کہ کون کتنے بندوں کا رسپانسبلٹی لیتا ہے, یاد رکھیے گا. تو کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی کسی قسم کے یہودی نصرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم انبیاء کی لسٹ بنائیں تو میٹرک میں سب سے زیادہ بڑی رسپانسبلٹی کس کو ملی ہے؟ آخری نبی کو, ٹھیک ہے, آخری نبی کو ملی ہے. کیونکہ ہر نبی کے بعد کسی اور نبی نے آ کے وہ جو ہے نا مشل پکڑ لینی ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے مشل نہیں پکڑنی. سو جتنے بھی قیامت تک کی عوام ہے ان سب کا ذمہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا. نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ مجھے اس دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا, ٹھیک ہے. سو حوض کوثر فائنل ڈیسٹینیشن پوائنٹ جہاں پہ آ کے پتہ چلے گا کہ بھائی یا رہ گئے یا تر گئے. نبی السلام نے پھر وہاں پہ جب کثرت کا مطلب ہے کہ جتنے بندوں کو پانی پلا رہے ہوں گے نبی السلام, اسی طریقے سے اس بندے کو کلینز کر دیں, ٹھیک ہے. سو وہ کیوں کلینز کر دیں؟ بیکاز جو اگلا اسٹیشن ہے نا, اس میں وہ بغیر کلینزنگ کے آپ کی باڈی برداشت نہیں کر سکتی. وہ کسی اور دن ٹاپک میں کور کروں گا میں کہ جو حوض کوثر کے بعد والا جو سسٹم ہے, اس میں جب تک آپ نے وہ کوثر کا پانی نہیں پیا ہوا تب تک آپ کی باڈی کے اندر وہ کیمیکل میک اپ ہی نہیں تیار ہوا. اگلے اسٹیشن کے لیے آپ کی باڈی نہیں سیٹ ہوئی تھی. تو اٹس ناٹ جسٹ پانی پی لیا, پیاس لگی ہوئی تھی. اٹس اے ٹوٹل, جیسے حضرت آدم نے وہ جو دانا کھایا تھا نا, بالکل اسی میٹرکس میں رکھیں اس کو. حضرت آدم کا جو دانا کھایا تھا, چلیں وہ تو منع ہوا تھا, مگر اس دانے میں جو طاقت تھی وہ کیا تھی؟ حضرت آدم نے جیسے حضرت حوا نے دانا کھایا تو اگلے سیکنڈ میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دم اپنے اوپر پتے اور اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا دونوں نے, ٹھیک ہے. سو
اس کا مطلب ہے کہ پروجنی کریٹ ہو گئی ہے. جیسے وہ دانا کھایا پروجنی کریٹ ہو, اب عمل شروع ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے, کیونکہ باڈی چینج ہو گئی ہے, باڈی کے اندر کیمسٹری چینج ہو گئی ہے وہ دانا کھاتے ہی. بالکل اسی طریقے سے حوض کوثر پر پانی پیتے ہی ہماری جو ہے نا ہماری کیمسٹری چینج ہو گئی. سو دیٹس سم تھنگ وچ از اے ریکوائرمنٹ. اٹ از ناٹ جسٹ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے نا اذن دے دیا کہ اللہ کی طرف سے کہ ہاں یہ لو تمہیں شفاعت مل گئی, مگر آگے جو کام ہونا ہے بالکل جنت کی لائف سٹائل کا, وہ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم نے وہی والا کوثر والا پانی پی لیا. وہ اب یہ بڑے مزے کی کلیکشن بنا ہے ایک کہ آپ اسی بات سے وہ دانا کھانے سے حاجت آئی ہے اور وہ پانی پینے سے حاجت ختم ہو گئی ہر قسم کی. بس آپ کو سمجھ آ گئی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کسی اور دن لمبا کریں گے, آپ کو میتھ سمجھ آ گئی سر. سو the real thing is کہ کوثر جو ہے نا, کوثر وہ جس طریقے سے ہم نے ملینز اور بلینز لوگوں سے بھرنی ہے نا, وہ ہے اصل میں اس بات کا جواب جس کی شان نزول کے اندر ترتیب بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. جب سورہ کوثر آئی ہے, ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم کے فوت ہونے کے بعد آئی نا, نبی اسلام کے جو بیٹے تھے یا قاسم کے, تو ان دونوں میں سے ایک کے, تو جب عرب نے کہا نا کہ اس کی تو نسل ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تیرا اوریجنل پرپس تھا وہ کتنے بندوں کو پہنچانے کا تھا. یہ لوگ جو ہنس رہے ہیں نا کہ کیا ہوگا, تو بس نماز پڑھ اور ون ہر نا سینے پہ ہاتھ باندھ, ون ہر ہوتا ہے نا سینے پہ ہاتھ باندھ, تو فصل لے لی ربی کا ون ہر کی, بس تو جسٹ بی ہمبل ٹو گاڈ کہ دیکھ تجھے میں نے کیا دے دیا. نبی اسلام کو پھر وہ والا ویژن دکھائے گئے کہ جس میں بلینز آف مسلمز اور کوثر کو نا علم غیب سے بھی انٹرپریٹیشن آتی ہے کہ کوثر غیب کا علم بھی ہے. ہاں نہیں, مگر یہ تو ایک بہت بڑا اسٹریچ آف لاجک ہی ہوگا جس نے کہہ دیا کہ کوثر غیب کا علم ہے, کیونکہ اگر کوثر غیب کا علم ہے تو سورہ کوثر کے بعد نبی اسلام کے بعد کے ساتھ وہ واقعات ہوئے جس میں نبی اسلام نے خود کہا مجھے اس کی خبر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے سارا غیب کا علم ہی نبی اسلام کو دیا. اگر کوثر غیب کا علم ہوتا ہاں, کیونکہ کافی سارے مطالب نکالے جاتے ہیں, مگر لیکن جس مطلب کے اوپر ہماری جو سینس ہے وہ پرپس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے, وہ مطلب کافی ہونا چاہیے ہمارے لیے. بے شک اس کے اور بھی مطلب ہوں, اہل تشیعوں کے ہاں ہوں یا پھر اہل حدیث کے ہاں ہوں. Point is, what is the use of that meaning? The use of that meaning is very clear by Hawz Kausar and kasrat of all the human beings. Human beings جو نبی اسلام کی امت کی کثرت ہے, اتنا یوزفل میننگ ہے کہ جس کے بعد مجھے کسی اور میننگ کی ضرورت جو ہے نا اس طریقے سے نہیں ہے اس میں میری. جی صحیح. مجھے جو میں نے پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم غیب ہو بھی نا, چونکہ کچھ وقتوں میں آیا بھی ہوا ہے روایتوں میں ایسی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ وہ کانسٹنٹ ہے. چونکہ کانسٹنٹ ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش بن جاتی ہے. رات کو سونے سے پہلے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں, وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, چونٹیوں کے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں, اس کے وہاں آسمانوں کی باتیں پتہ چل رہی ہیں, آگے بات پتہ چل رہی ہے, غیب کا سارا علم. تو میں نے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, تو میں نے کہا یہ آرام سے وہ آیا تھا نبی وسلم کا. نہیں تو اللہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا غیب کا پورا کانسیپٹ کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اتنا دے دیا. کل علم دیکھیں, یاد رکھیے گا, جب کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ نبی علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہے, تو میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کتنا علم ہے غیب کا, جتنا اللہ کے پاس ہے. بس یہ پوچھیں ہر مسلمان کو. تو کوئی بھی نہیں مانتا اتنا, تو کوئی بھی کسی کے پاس نہیں مانتا, تو بس کوئی بھی مسلمان ایسے نہیں مان سکتا کہ ہاں جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا نبی علیہ السلام کے پاس ہے. سو اگین فروٹ لیس ڈسکشن ہے کہ نبی اسلام کے پاس کتنا غیب کا علم ہے. نبی اسلام کے پاس جتنا بھی علم ہے اس کا کوئی کہیں سے شریعت کے اوپر ہمارے اوپر امپیکٹ نہیں آ رہا کہ اس وجہ سے ہمیں یہ چیز کرنی ہے, کیا چیز نہیں کرنی. اور روزے صحیح جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. تھک تو نہیں رہے, طبیعت سے ٹھیک ہے؟ نہیں سر, میرے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بچپن سے ایک کیمسٹری جو میری ہے نا, میرے پہ تو 100-200 روزے فرض ہیں. میں بچپن سے ہی کہتا ہوں, مجھے اتنا بھوک ہی نہیں لگتی. میں رمضان سے پہلے نا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہوتا ہے میری باڈی کھانا ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہی کو میں مطلب کسی اور گاؤں میں پیدا ہوا ہوتا تو لوگ مجھے پیر مان رہے ہوتے کہ ہیں یہ دیکھو اس کے ساتھ کرامت ہوتی ہے. But it's a mind thing. It's a mind thing. I think میرے جب تک مجھے یاد ہے, جہاں تک تب تک مجھے as far as I can think in my childhood, رمضان سے کچھ پہلے ہی نا میرا جسم بتا رہا ہوتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے,
کیونکہ مجھے بھوک بالکل زیرو پہ چل جاتی ہے, کھانا کھاتا بھی ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, صبح سے پانی پہ رمضان میں گزارا کرتا, کھاتا ہوں اتنا میں زبردستی, مجھے نا اللہ کی طرف سے اپنا سسٹم ہوتا ہے, اپنا سسٹم ہوتا ہے, نعوذ باللہ, مگر کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے. مگر جب وہ چاند دیکھنے والی بات ہو رہی ہوتی نا, تو مجھے جب بھی پتہ لگا نا چاند نظر آ گیا کہ نہیں, تو میں یہ سوچ رہا ہوں میری کھانے کی روٹین چینج ہوئی ہے کہ نہیں. مجھے اتنا زیادہ اعتقاد ہو گیا ہے اپنے کیمیکل سسٹم پہ کہ رمضان شروع ہوگا تو خود ہی میرا جسم جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دے گا کھانے کو. صحیح ہے. ہائٹ کتنی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ایسے ہی گزرتے ہیں جیسے کہ عام دن گزر رہے میرے. In terms of body, of course. جی نو کیا کوئی مطلب ہی نہ لے لے کہ تو دن کو بھی کھاتا ہے. جی اچھا صحیح ہے. ڈوپامائن کے بارے میں تھوڑا بتا دیں, پھر میں کہتا ہوں اتنا کافی ہے سیشن, باقی تھوڑی یار دیکھیں ڈوپامین جو میرا خیال ہے نا, میرا خیال نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جب بٹھا کے کہا نا کہ شیطان انسان کی نسوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نسوں میں بھی, تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں میری نسوں میں بھی, فرق یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے تابع کر لیا ہے. اب دھیان میں رکھیے گا, اس کے 2-3 بڑے واضح مطلب ہیں. اردو کو چھوڑ دیں, اردو دانوں کو بھی چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے جو سینسیبل 3-4 الگ الگ کیٹیگری میں مطلب نکلتے ہیں, ان میں سے ایک بڑا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خواہشات کی دوڑ ہے یہ ہر انسان کے اندر شیطان اسی کو یوز کرتا ہے. جیسے ہے نا رمضان میں جو ہے وہ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ 2 ہی تو طریقے ہیں شیطان کے میجر ایونیوز جہاں سے وار کرتا ہے. ایک ہرس کہ میں کچھ بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھاؤں, اور دوسرا وہ زنا کی طرف انکلائن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں ایسی تو بند کر دی, رمضان میں کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کر سکیں, ٹھیک ہے. سو یہ شیطان کے دروازے بند کرنے کا مطلب چیک کریں آپ. بالکل اس طریقے سے اب اس حدیث پہ آ جائیں, کیونکہ سبجیکٹ آپ کا ڈوپامین ہے. جب نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ خون میں ایسے دوڑتا ہے جیسے شیطان, تو اس کا یہ مطلب لینا کوئی زیادہ بڑی کیا سرائی نہیں ہے کہ ڈوپامین جس طریقے سے خواہشات جو ہے نا, سیلفشنس اور اپنے لیے کچھ لے لوں میں, میری تعریف ہو جائے, مجھے کوئی وہ کر دے کہ ریکگنائز کر لے کہ میں کچھ چیز ہوں, میرا فائدہ ہو جائے, میری جو کیوریوسٹی ہے تجسس وہ پورا ہو جائے, یہ سب ڈوپامین کے میجر چینلز ہیں. تو نبی السلام نے کہا کہ میں نے ان کے اوپر کنٹرول کر لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو میں نے ان پہ کنٹرول کر لیا ہوا ہے, مجھے میرے تابع ہے وہ, مجھے نہیں. اس انٹرپریٹیشن کے مطابق آپ ڈوپامین کو نفس کہنا چاہ رہے ہیں. Yeah, well, not just نفس نا, نفس لوامہ بھی تو نفس ہی ہے نا. صحیح ہے. تمہیں لفظ لوامہ کا یہ لفظ لوامہ والا نا بات کبھی وہ سمجھ نہیں آئی, مطلب مجھے بیٹھی نہیں میرے ساتھ کبھی. پہلی بات تو یہ کہ اس سے کوئی حدیث وغیرہ, خیر چلے بعد میں بات کریں گے, آپ بولے. نفس itself ڈوپامین نہیں ہو سکتی نا. نفس is a state of mind, not the chemistry of the body. نفس is like a part of my entity, not flow of water inside my blood through my brain. So نفس کی وجہ سے ڈوپامین ٹریگر ہوتا ہے, ڈوپامین کی وجہ سے نفس نہیں ٹریگر ہوتا. بس یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. So what I'm saying is اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہوا ہے یہ ہمارے اندر نشانیوں کے لیے سورہ فصلات میں نکالنا کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ, نشانیاں دیکھ اپنے اندر. وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ رہے ہیں نا, ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھنا صرف ذہنی وہ تو نہیں ہے, سوچ کے اندر, اپنے جسم کے اندر بھی تو جھانک کے دیکھیں نا. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی سیلفشنیس اور جتنے بھی شیطانی وہ ہے نا ہرس کے اور نارسسزم کے, ایروگنس کے, کبر کے جتنے بھی معاملات ہیں سب ڈوپامین ریلیٹڈ ہے. تو پروکیسٹینیشن فار ایگزامپل, کوئی بندہ کسی کام کا نہیں رہا اس وقت, انسان کسی کام کاج کا نہیں رہا, کوئی بھی چیز ڈیپینڈیبلٹی میں اس کے نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ پروکیسٹینیٹ کر جائے گا وہ. سو اور اس کے اوپر نبی صاحب نے کہا نا مومن ہر چیز کر سکتا ہے مگر بدعہدی نہیں کر سکتا. ہر چیز ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. سو بدعہدی ہوتی پروکیسٹینیشن کی وجہ سے زیادہ تر. آف کورس بدنیتوں کو تو چھوڑ دینا, نیت والوں کی بات کر رہا ہوں. بیچارے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو اب میرے بزنس میں بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے. میں یوتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہی چھوڑ دیا, یہ دفتر ہی نہیں آتے ہیں تو کام ہی نہیں کرتے, انٹرویو بھی دیتے ہیں تو
سلیکٹ ہونے کے بعد بھی نہیں آتے. کیوں؟ ان کو کون ان کو جگائے گا نیند سے؟ پروکریسٹینیشن اس لیول پہ چلی گئی. اور لوگ کہتے ہیں ان امپلائمنٹ بہت ہے پاکستان میں. یہاں پہ جب ہم امپلائمنٹ کھولتے ہیں 10,000 جابس کھولی ہیں میں نے کہ لوگوں کو پیسے مل جائیں, اور لوگ آتے ہی نہیں ہیں. اس لیول تک پہنچ چکی ہے. So it's a big problem. So what I'm saying is یہ شیطان ہے. اور کیا ہے؟ یہ ڈوپامین ہے. ڈوپامین کی کہاں سے آتی ہے؟ بچپن سے آئی پیڈ پہ ہلے ہوتے ہیں ویڈیو گیمز کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر, اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں جو کہ ہر وقت دو پیڈکٹ جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا کسی پرانے زمانے کے چرسی نے ڈوپامین پی جو آج کل کے ایکس باکس کے چیتوں نے ڈوپامین رکھی ہوئی ہے اپنے دماغوں کے اندر؟ ٹھیک ہے, کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. فرام 1 نینو لیٹر سے لے کے ہم 400 نینو لیٹر تک پہنچ چکے ہیں ایک بندے کے اندر. کوئی مذاق ہے؟ یہ تو جسم ہی کوئی اور ہے, یہ کیمسٹری کوئی اور ہے. یہ ان لوگوں کے اوپر آنے ہیں وہ والے معاملات جو کہ حدیثوں میں اینڈ آف ٹائمز کے آتے ہیں کہ لڑکی کو دیکھی اور رستے میں ہی پکڑ لیا. میں نے یہ کیسے؟ وہ ڈوپامین کی ایکسیسونیس ہے نا. حدیث دیکھیں اینڈ آف ٹائم کی, صاف سمجھتے 2 پیڈک زومبی, بس اسی وقت انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مل جائے. اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن وائٹ ڈوپامین کا وہ ہے. اور دوسری بات, جتنا زیادہ ڈوپامین کو گورا پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ ڈوپ لے کے آؤ, ڈوپامین دو بچوں کو, انسانوں کو ڈوپامین دو, موٹیویٹ کرو. سوچیں ذرا کہ کس طرح ایسا ہی ہے. وہ ان باؤنڈ کر دیا نا انسان کو. ان باؤنڈ تو کرنا ہی تھا. انڈیویجولزم کا فلسفہ کرتا ہی ان باؤنڈ ہے. ویسٹرن جو سیولائزیشن ہے وہ ہمیشہ سے انڈیویجولسٹک رہی ہے. ہم کلیکٹیوزم والے لوگ تھے. ہم مسلمان ہیں یار, لوگوں کا بھلا ہو جائے, پورا نظام کریٹ کر دو یار, لوگوں کے لیے کر دو کچھ. تو جب آپ کو یہ پتا چلے کہ 2 الگ الگ فلسفے ٹکرا رہے ہیں تو پھر ڈپریشن بھی آسمانوں پہ جائے گی. اور جیسی ڈپریشن آج کل ہے تو کبھی بھی نہیں تھی. بچہ کبھی سوچا تھا بچہ بھی ڈپریس ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہ کبھی اس کے پاس ویڈیو گیمز تھیں, نہ اس کے پاس کرکٹ کے گراؤنڈ تھے, نہ فٹ بال کبھی اس نے ہاتھ میں پکڑی تھی, مگر کبھی ڈپریس نہیں ہوتا تھا بچہ. جتنی بھی نظمیں دیکھیں نا 50 سال سے پہلے کے شاعروں کی, ہر کوئی کہتا ہے میرے بچپن کے دن, اور آج کل دیکھیں بچے ڈپریشن کے مریض ہوئے. So it's a problem. It's just a dope dilation. And when you are going to see it through science, you find out کہ بھائی ہم نے ہارڈ ویئر میں چینجز کی ہیں, سافٹ ویئر میں نہیں کی ہوئی. ہم نے ہارڈ ویئر تباہ کی انسانوں کا. صحیح ہے. اچھا, لاسٹ 2 کوشچنس. ایک تو جو ہم نے بت بنا لیے ہوئے ہیں ویسٹرن آئیڈیاز کے, جو ویسٹ کر رہا ہے, جو ویسٹرن فلاسفیز ہیں, جو ویسٹرن تھیریز ہیں, وہ بہت ہی کوئی نا غیبی قسم کی ہے. اور یہ انسان جو ہے نا, یہ ہم لوگ آبسلیٹ ہو گئے ہیں اسلام وغیرہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے کیسے مارکیٹ کر رہے ہیں اپنے اسلامک فلاسفی کو, اس طرح مسئلہ کر رہے ہیں. I'm proud of you. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو کام قائم دائیں رکھے گا, آپ کو استقامت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, باقی کیسے اور زیادہ عوام اس چیز کو وہ کرے, ریپلیکیٹ کرے, ٹھیک ہے, اور انفیکٹ بہتر کرے, مارکیٹ کیسے کرے. دوسرا سوال, اینی ایڈوائس فار می بیفور اینڈنگ دا آفیشیل لائیو سیشن. دو سوال. ویسٹ اور ایسٹ کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, یہ وہی ویسٹ ہے جو کہ اپنے منہ پہ پینٹ کر کے دستوں میں رہتا ہوتا تھا جب عراقی جو ہے نا بابل کے ٹاور بنا رہے تھے. اٹس ناٹ اباؤٹ ویسٹ اور ایسٹ, یاد رکھیے گا. اٹس اباؤٹ whoever is answering the bigger questions کہ آسمانوں پہ کیسے جانا ہے, ستاروں کی منزلیں آگے کون سی ہیں. آپ سومیرین سویلائزیشن لے لیں, ماین لے لیں, گریک لے لیں, انڈین لے لیں, چائنیز لے لیں. جب بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سویلائزیشن نے کیا کیا تھا, لوگ کس کے پیچھے لگے تھے, پتہ چلے گا اس وقت جو بھی اس وقت کی ناسا تھی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اس وقت کی ناسا 8 سے 1000 سال جب ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہوگی نا تو لوگ کہیں گے اس کے دور میں نا ناسا تھی, ایلون مسک لیول کے لوگ تھے, مارس پہ پہنچ رہے تھے لوگ. میرے اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہوگی. جب بھی ابن آدم نے آسمان کی طرف دیکھا ہے نا, تو جس نے بھی آسمان کے رازوں کو بتانے کی کوشش کیا, لوگ اس کو آقا بنا کے بیٹھ گئے, یاد رکھیے گا. So whoever answering those questions of the astronomy, those are the people who everyone else emulates. یاد رکھیے گا. باقی سب کلسٹرز ہوتے ہیں, کانشیسنیس کے, ضمیر کے, معاملات کے, سیلف کے, یہ سارا کچھ ہے, مگر نظام انسانی جو ہے نا وہ اس کے گرد گھومتا ہے جو یونیورسل گلیکٹک آنسر دیتا. So it is that's the reason why we are chasing the west. اگر ویسٹ سے آپ ناسا کو نکال دیں تو ویسٹ میں صرف پورنوگرافی رہ جاتی ہے اور کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے ان کی. سائنس کی پیک جو ہے نا, I'm not talking about
as in the industry. I'm talking about their nakedness of their mind. کہ بس ہر چیز allow کرو مجھے, ہر چیز allow کرو. یہ pornography is a psychological term I used. What I'm saying is اگر آپ ویسٹ میں سے ایسٹرو فزکس کو نکال دیں تو سائنس کسی بھی اس طرح کی سائنس کے پیچھے ہم پیچھا نہیں کیا ہم نے. یاد رکھیے گا وہ سائنس ایسٹ میں بھی رہی ہے. ابن سینا ایسٹ میں تھا, ٹھیک ہے, ابھی بھی ایسٹ کو نہیں انہوں نے چکر لگایا. جب تک کہ مسلمان اسٹرانومی کے باتیں کرتے تھے تو کورڈوبا میں گورے بھی اپنے بچے, کنگ نے بھی اپنی بیٹی کو پرنسس کو کورڈوبا میں بھیجا تھا کہ اس کو سکھاؤ یار. جو بندہ اسٹرونومیکل آنسرز پورے کرتا ہے, انسانوں کے اندر وہ جو خواہش ہے نا وہ یہ کہ باہر کون نکالے گا ہمیں. انسان واحد جانور ہے جو ہر وقت اوپر دیکھتا ہے کہ یہاں سے باہر نکالو, یہ جیل ہے میرے لیے, ٹھیک ہے. بیسکلی تو جنت کے بنائے ہوئے مخلوق ہے نا ہم, تو ہمیں دنیا برداشت نہیں ہوتی, ہضم نہیں ہوتی. سو یاد رکھیے گا, it's not about the West, it's about whoever is answering the bigger questions of the stars and heavens. This is the hierarchy کی tops, hierarchy of competence میں. So جو hierarchy of competence میں tops کی فٹنگ لے لیتا ہے اس کے گرد طواف کرتے ہیں سارے. اب یہ سب بایولوجسٹ بھی ہوں گے, میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہوں گے, کیمسٹ بھی ہوں گے اور میتھمیٹیشینز بھی ہوں گے. خیر میتھمیٹیشین ہمیشہ سے اوپر ہی انٹر گلیکٹک ہی رہا ہے. So the point is you have to know the hierarchy of competence of تمام جتنے بھی علوم ہے نا اس کی hierarchy of competence دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو ٹاپ hierarchy of competence ہے نا جس کے پاس وہ ہے آقا باز دنیا کا. That's it. آپ بتائیں کیمسٹری کے کتنے بڑے بڑے پروفیسر رہے ہیں, آئنسٹائن کے لیول پہ کیوں نہیں پہنچے, ٹھیک ہے. نیوٹن کیوں فادر آف فزکس, فادر آف آل فزکس کا فادر ہونے کے بعد سائنس کا سب سے بڑا سیلیبریٹی بن گیا. کیا بایولوجسٹ نہیں ہے دنیا میں؟ سوچیں تو صحیح. جیولوجسٹ نہیں ہے, میتھمیٹیشین نہیں ہے, نو. جو ایسٹرو فزکس کو ایکسپلین کرے گا بس وہ ہے ہمارا نیچرل اٹریکشن دیتا ہے ہمیں. صحیح ہے. اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں اس کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ وہ ایسٹرونومی سے نہیں انسپائر ہو رہا, وہ ہو رہا ہے سیلیبریٹی سے ان کے انسپائر. دوسری بات یہ ہے کہ بائی ویسٹرن آئیڈیاز آئی مین جس طرح کے ان میں یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں سوشولوجیکل, یہ پیپل جو گرو ہیں ان کے مارکسسٹ ٹائپ لوگ. تو اس میں بگر پکچر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایز اے انٹلیکچوئل انہیں کو دیکھیں. سوال سمجھ گیا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ناسا جو ہے نا وہ ترکی میں ہوتی, سارے کے سارے اسپیس مشن جو ہے نا سے جا رہے ہوتے, ایگزامپل دے ٹرکی کی, یا چلیں ترکی کو وہ چھوڑیں, زیمبیا سے جا رہے ہوتے سارے اسپیس مشنز, زیمبیا اور ظاہر سے جا رہے ہوتے. تو جتنا بھی اس وقت سوشولوجیکل پروگرس ہوئی ہے نا ویسٹرن یورپ میں, ٹھیک ہے, جتنی بھی انہوں نے انسائکلوپیڈیا لکھی ہے نیچرل لاز کی اور کامن لاز کی, وہ ساری کی ساری ویلیو لیس ہونی تھی. وہ ون آف دا مینی کنٹمپرری فلاسفی ہونی تھی. یاد رکھیے گا, لوگوں نے پھر افریقن فلاسفی اور کلچر کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ ویسٹرن سیلیبریٹیز کو ایمولیٹ کیا جاتا ہے. ٹام کروز از ٹام کروز نو میٹر وٹ وی ڈو. سلمان خان ول نیور بی ٹام کروز, ہم سب کو پتا ہے وہ. مگر nobody wants to put Tom Cruise on the hierarchy of competence of intellectualism. یاد رکھیے گا, even Tom Cruise looks up to Einstein and Newton. Okay, nobody wants their کسی کو بھی چوائس دی جائے نا کہ okay you want to answer the bigger questions, okay Hollywood یا NASA, everyone میں کیا comparison کیا آپ نے, کیا comparison کریں. So there are لیولز, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیولز ہوتے ہیں انٹلیکچوئلزم کے, سب سے اوپر, اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد. جہاں پہ آپ بات کریں نا وہ انتہائی والیٹائل قسم کی چیز ہے, وہ تبھی کھڑی رہ سکتی ہے. یاد رکھیے گا یہ بہت کامن فریز ہے, میکڈونلڈس کین ناٹ thrive in the planet unless it is backed by Douglas McDonald's. Douglas McDonald's وہ ہے جو کہ ٹاماہاک مسل بناتا ہے, ٹھیک ہے. McDonald's can only thrive unless Douglas McDonald ٹاماہاک بنائی جا رہا ہے. اور ٹاماہاک جو بنا رہا ہے وہ جی سائنس کی بنا پہ بنا رہا ہے, وہ سائنس کا سکہ جو ہے اصل میں وہ ہائرارکی جو ہے نا کمپیٹنس پہ. سو کلچر بہت بات کی بات ہوتی ہے, کلچر بہت ہے دنیا میں اور بڑے بڑے اچھے کلچر ہیں, مگر دنیا کیوں ان کلچرز کو ایمولیٹ نہیں کرتی. ناروے کی بھی تو فلم انڈسٹری ہے نا, دنیا میں سیفسٹ پلیس اس وقت اوسلو ہے. ناروے کا کلچر دنیا کا سب سے اٹریکٹیو کلچر ہونا چاہیے تھا,
but no one in Norway is a celebrity of the world. یہ یاد رکھیے گا, because ناروے نے سوسیولوجیکل ترقی جو کی ہے, امریکہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرف. امریکہ is 51st in the index of those sociological parameters, جو فیکٹر ہیں جس پہ اسکینڈینیویا اس وقت نمبر 1 پہ. فن لینڈ اور ناروے نے کیا سے کیا جسٹ لگا دی ہے ان ٹرمز آف بیلنسنگ دی سوسائٹی, ان ٹرمز آف معاملات کیسے ہوں, پیس کیسا ہو, رائٹس کیسے ملتے ہوں سٹیزن کو. امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایجوکیشن انڈیکس میں کچھ 72nd نمبر امریکہ کا, سوچیں ذرا. سو وائی ڈو یو تھنک باقی کے انڈیکس میں وہ سارے کے سارے پور ہیں مگر پوری دنیا امریکہ کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ بیکاز جان ایف کینیڈی نیو کہ کتنی بڑی بازی ہے کہ پہلے چاند پہ قدم کون رکھے گا. فیک کر دیا انہوں نے مگر پہلا قدم رجسٹر کروا دیا انہوں نے. یہ یاد رکھیے گا. ایوری ون ان امیرکا it owes the biggest debt to John F. Kennedy کہ تو نے وہ کام ہم سے کروا دیا پوری دنیا کے سامنے کہ جو کہ چاند ویسی چیز ہے جس پہ سانس نہیں آتا. آج میں آپ سے کہوں نا کہ بلال آپ کو چاند پہ بھیج رہا ہوں تو آپ کی اماں نے مجھے بدوائیں دینی ہے. چاند پہ کیوں بھیج رہے اس کو, وہاں پہ کیا کرنا, کامن سینس ہے, وہاں پہ کیا کرنا ہم نے. اٹس ناٹ the moon, it's what the moon represents. یاد رکھیے گا, it's the top hierarchy of the scaffolding. صحیح بات. کیا تاثرات ہمیں نیوٹن سے آ رہے ہیں یا آئنسٹائن سے آ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹام کروز سے آ رہے ہیں, ہمیں مارکسزم سے آ رہے ہیں, ہمیں ایگالیٹیرینزم سے آ رہے ہیں, ہمیں باقی آ رہے ہیں, ہمیں اصل میں مسئلے وہاں سے آ رہے ہیں, اور ہمیں کمیونزم سے آ رہے ہیں, ہمیں ماوئزم کی ابھی تک یہ ایلون مسک سے تو مسئلہ نہیں آ رہے, تو انسائٹ تھیوری سے آ رہے ہیں. وہی بات کر رہے ہیں, یہی بات میں پوچھ رہا تھا. سرخے ریشنلائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیچارے, جو ماؤ سے چیئرمین ماؤ کو ریشنلائز کر لیتے. ایسے بھی آئی کیوں ہیں دنیا میں جو چیئرمین ماؤ کو ریشنلائز کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں. کین یو بلیو دس؟ جس نے 13 مہینوں میں 32 لاکھ بندہ قتل کر دیا, مگر نہیں ہم نے وہ نظام کرنا ہے. دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ بگر گیم جو ہے نا وہ کہیں اور پلے کی جا رہی ہے. اس گیم کے اندر جو جیت گیا اس کی باقی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے انسان, اور جیسا ہوتا ہے اس کو پیر مان لیتے ہیں. ہم بھی پیر مان رہے ہیں. کوئی بریلوی پیر خوشاب کے یا لیا کے کسی گاؤں میں وہ لیول نہیں اچیو کر سکتا جو کہ اسلام آباد میں یا واشنگٹن ڈی سی کے اندر بیٹھ کے سگار کے اندر, ہارورڈ کلب کے اندر, بوسٹن کے اندر جو نیوٹن اچیو کر چکا ہے. یہ یاد رکھیے گا. سو انڈرسٹینڈ, ایمولیشن جو ہے نا از اے ٹرشری آؤٹ پٹ. ایمولیشن از اے ٹرشری آؤٹ پٹ. سیکنڈری لیول کے اوپر بھی ایک اور اسکیفولڈنگ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے, اور اس کے نیچے کہیں جا کے سورس لگی ہوئی ہے کہ کس بیس کے اوپر میں ایمولیٹ کروں. سو وہ سارا کا سارا نظام سیروٹونرجک ہے. ایک ہی کیمیکل ہے بس. میں بتا رہا ہوں, مندر جائیں گے تو بدھ نظر آ جائیں گے. مارکس کے اندر, کارل مارکس تو یہودی وہ تھا, اس کو تو رہبائی کہنا چاہیے, پتہ نہیں کیوں اس کو رہبائی نہیں کہتے. ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از it's a simple equation if you don't look at it deeply. If you look at it deeply, you'll be like, oh بس اتنی سی بات تھی. قرآن پاک نے سب سے پہلے آ کے انٹلیکچولیزم کو فتح کیا. ہر نبی, حضرت موسیٰ نے آ کے فرعون سے کیوں بات کی, اپنے احباب میں تبلیغی جماعت کیوں نہیں کریٹ کی؟ وہ بھی تبلیغی مشن کر دیتے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تھا اس میں؟ وہ تو پہلے اپنی قوم کو وہ مطلب قوم کے سب سے بڑے دشمن کے گھر جا کے دفاع کرتا ہے. اس سے کوئی بری اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وار اسٹریٹجی؟ یہ سب سے پہلے فرعون کا دفاع کرتا تھا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ he did the worst thing in terms of mathematics. یہ سب سے پہلے فرعون کو الارم بجا دیا, پیچھے پوری بنی اسرائیل کو خطرے میں آ گیا. آج کوئی بھی وار مشن بنائے گا بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے تو وہ الٹا کرے گا نا. پہلے بندے عورتیں بچے نکال لو, 3-4 ہفتے کے اندر اسکیپ پلان بناتے ہیں, اینڈ میں فرعون کو جا کے بتا دیں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے انٹلیکچولیزم فتح کر. یہ بات لوگوں کو بچانے کی نہیں, امت کو بچانے کی, قیامت تک کی. ورنہ حضرت موسیٰ کی اسٹریٹجی بنی اسرائیل کو چھپ کے نکالنے کی ہونی چاہیے تھی. فرعون کا دروازہ کھٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت عیسیٰ نے رومنس کو جب یہ بات کی ہے تو حضرت عیسیٰ کو بھی چاہیے تھا اسد لے کے آتے, وہ بھی ازدا بن جاتا. حضرت عیسیٰ طب کے معجزے کیوں دکھا رہے ہیں ان کو؟ کیونکہ ان کے انٹلیکچوئلس میڈیسنل جو ہے نا شیخیاں مارتے ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ نے پھر انٹلیکچوئل کو پکڑا. حضرت عیسیٰ بھی کلچر بدل دیتے نہیں. بات سوسیولوجی کی تو بہت بات میں ہونی تھی. سب سے پہلے انٹلیکچوئل کور کو ہٹ کریں جا کے کہ ان کی پیک آف دا پیک کیا ہے. نبی علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر شاعروں کی پیک تھی. کسی کو انٹیلیجنٹ اور دور کی بات وہ گونگا کہتے ہوتے تھے, اجمی کہتے تھے کہ اجمی, اس کو تو اللہ نے زبان نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو چھاڑا کہ تم اپنے آپ کو بہت برین سمجھتے ہو نا, ٹاپ آف دا فوڈ چین تم لوگوں, ادھر آ جاؤ سارے, تمہیں بتاتے ہیں ٹاپ آف دا فوڈ چین پہ رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو ہر نبی اپنے دور کے ٹاپ آف دا فوڈ چین کو ہی بات کرتا رہا ہے. کبھی بھی انبیاء نے
تبلیغی جماعت اسٹریٹجی نہیں رکھی کہ بھائی دوستوں یاروں کے دوران پورے کی پوری کیمپین بنائی جائے اور پھر فلی دا پلانٹ اینڈ اور فلی دا ورلڈ اینڈ چھوڑو ان سب کو. نہیں, سب سے پہلے ٹاپ آف دا ٹاپ اینیمی جو بھی ہے اس کو جا کے پکڑیں گے اور اعلان کر دیں گے چھپ کے, اس کے ساتھ بھی نہیں بات ہوگی. سوچیں تو صحیح, بیسک میتھمیٹکس کے خلاف چلتا ہے نبی. بیسک میتھمیٹکس ہماری جو حکمت کی ہوتی ہے اس کے خلاف کیوں چلتا ہے نبی؟ وہ اس لیے چلتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کوئی شرم ہے؟ کوئی چھپ کے کرنا ہے اللہ کا کام نے؟ سب سے پہلے تمہارا سب سے بڑا جو فرعون ہے اس کو پکڑو. آج کل کا سب سے بڑا فرعون نیوٹن اور آئنسٹائن کہہ رہا ہوں, ایسٹرو فزکس ہے. کہ اگر اس کو ہم نے پچھاڑ لیا تو باقی کے سارے آپ دیکھیں لیبیا میں, ٹونیزیا میں, موراکو میں عربی کیوں بولتے ہیں؟ ایجپٹ میں عربی کیوں بولتے ہیں؟ وائی آر دے اسپیکنگ عربی؟ ٹھیک ہے, سوچیں ذرا, کامن سینس کی بات ہے. وہ عربی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ عربین سپریمیسی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر مدینہ میں ڈکلیئر ہو گئی تھی. اس کے بعد جدھر مسلمانوں کی حکومت تھی عمر بن خطاب کی, سب عربی بولنا شروع ہو گئے تھے. کیوں؟ دماغ خود ہی ایمولیٹ کرتا ہے اس کو جو انٹلیکچوئل پیک کے اوپر رجسٹر ہو جاتا ہے. سو یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہمارا المیہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بس اللہ تعالیٰ کے دیکھیں حکمت. حضرت عمر نے جو باؤنڈری لگائی نا, حضرت عمر کی پوری دنیا پہ حکومت کی, 80% انہیبیٹڈ ارتھ حضرت عمر کے پاس تھا, مگر باؤنڈری کہاں لگائی؟ پاکستان پہ آ کے. حضرت عمر بن خطاب نے ہمارے سے دیوار بنائی تھی یہاں سے, پاکستان سے, کہ نہیں ادھر نہیں جانا. So it's a big problem. We have to solve that problem. That problem can only be solved once we hit the intellectual core. ورنہ فالوور ہی رہیں گے. جتنی بھی آپ نے بات کی نا مارکسزم کی یا لیٹس سے جتنے بھی ازمز نکالیں گے آپ, وہ سوسیولوجیکل پیرامڈس کی ایک استحکام کے لیے بنایا جاتا ہے. سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے, اکانومی کے رولز کیسے بنانے ہیں, مارکیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, انڈیویجول کے رائٹس کیسے کرنے ہیں, پھر کمیونٹی کے رائٹس کے اوپر کیا لیجسلیشن بنی ہے, جس کو پینل کوڈ کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں. لا اور لا گیورز کون ہوں گے, لا کے پیچھے بیکنگ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, یہ سب چیزیں جو ہے نا, دیز آر آل فالوورز لیجسلیٹرز. فالوورز یہ بناتے ہیں, فالو کرتے ہیں. بنانے کے لیے ہمیں وہ سبمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ میں کیوں مانوں اس قانون کو, وہ کیوں مانوں کے پیچھے جو آنسر ہوتا ہے وہ انٹلیکچولیزم کا ہوتا ہے کہ میں کیوں کسی کو مانتا ہوں. بھائی وہ کہتے ہیں وہ سجدہ, کہ میں مانوں گا صرف اللہ. جیسا معاذ بن جبل نے کہا نا کہ نہیں میں صرف اللہ کو رپورٹ کرتا ہوں, بھائی میں اور کسی کو رپورٹ نہیں کروں گا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہمیں مسلمانوں کو ریکگنیشن مل گئی نا کہ یار ان کے قرآن میں تو ایسٹرو فزکس کے معجزے ہیں, ایسٹرو فزکس کی بیسک بنیاد بائی دا وے مسلمانوں نے ہی رکھی ہوئی ہے. ایسٹرونومی کے ڈیڈی جو ہیں مسلمان ہیں, ان کی اپنی ہسٹری میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, میں کوئی عجیب سی بات نہیں کر رہا ہوں. سو اور باقی کی سائنسز کی بھی. سو ونس دے انڈرسٹینڈ کہ مسلمانوں کے پاس یہ انٹلیکچوئل کور ہے, اس کے بعد باقی کے ساری چیزیں گفٹ میں ملنی, ہمیں کلچر بھی, ہماری زبان بھی, ہمارے طور اتوار بھی. ہم ہیرو بننے ہیں. جب تک ہم دماغ نہیں فتح کرتے دل نہیں فتح کر سکتے. اس وقت نبیوں نے کیوں جا کے چیلنجز کیے ہیں, سوچیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ ایسے کون کہتے فرعون مسلمان ہو جاتا؟ کون سی بڑی سائنس ہے؟ نبی تو سارے معجزے لے کے آتا ہے, یہ والا معجزہ کیوں نہیں نبی کو؟ وہ اس لیے نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آخری بچے کا نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی تمہاری کیمسٹری ہے کہ تم کسی ایک سینٹر کے گرد طواف کرو گے ہی کرو گے, اور وہ سینٹر کیا ہے؟ وہ آپ کی انٹلیکچولیزم کی کور ہے. جو اس پہ پہنچ جائے گا دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی. آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ نیٹ رک گیا یا پھر وہاں سے بند ہو گئی ہے؟ ابھی ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ ہاں اب آ رہی ہے. اچھا جی, چلے صحیح ہے, اتنا ہی کرتے ہیں آج کے لیے. پھر انشاءاللہ پھر کبھی آپ ٹائم نکالیں ہمارے لیے. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. It was lovely talking to you. You have really struck the node ان جگہوں کے اوپر. اللہ آپ کو اس عمر میں اگر یہ اویئرنیس دے رہے ہیں تو انشاءاللہ 10 سال میں دنیا فتح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں آپ انشاءاللہ. اگر میں نے ویڈیو پوسٹ کروں اس کے بعد آپ سے تھوڑی بات کرنی تھی کہ بزنس کے بارے میں. اچھا نہیں, ویڈیو کیسے پوز ہو گئی؟ ریکارڈنگ آپ بند کریں گے؟ اچھا